شکریہ جنہوں نے آج اجتماع سجایا اور عاشقان رسول دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع میں تشریف لائے. اللہ تعالی ہم سب کو برکت عطا فرمائے. ایک بات میں نے عرض کرنی ہے، میں جب آیا تو اتنے سارے اسلامی بھائی پھول لے کے کھڑے ہیں اور وہ ہار لے کے بھی کھڑے ہیں. تو یہ پھول ہار یہ دعوت اسلامی کا انداز نہیں. میں نے یہ عرض کری تھی معذرت کے ساتھ، میں نے ان سے کہا تھا چونکہ میں پہلے سمجھا چکا، عمل نہیں ہوا، اب اس لیے مجھے سب کے سامنے کہنا پڑ رہا ہے. اب کریں گے تو کہیں گے یہ نافرمانی کر رہے ہیں، یا خود نے منع کیا پھر بھی کر رہے ہیں. آئندہ کے لیے عوام کے سامنے میں کہہ رہا ہوں. تو میں پھول یہ 400-500 روپے کے تو ہوں گے، 200-300 روپے کے ہار بھی ہوں گے. تو اگر بالفرض 1000 روپیہ مجھ پہ خرچ ہوا تو میرے روز 3-4 جگہ میں نے جانا ہے. آج جمعہ کی نماز کے لیے گیا تو وہاں بھی استقبال ہونا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد مغرب میں کہیں گیا تو وہاں بھی استقبال ہونا چاہیے. روز کا نا تقریباً 4-5 ایونٹس میرے روز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اجتماع مشورے بیان، اجتماع مشورے بیان روز. کل جمعرات تھی نا، کل میرا خیال ہم تھے ننکانہ میں، کل ہفتہ وار اجتماع ننکانہ میں تھا، اس سے پہلے فیصل آباد میں تھا، صبح دن میں اجتماع. تو اب روزانہ اگر بالفرض 1000 روپے کے ہار مجھے پڑے، یہ تو ایک جگہ کی بات ہے، اور 4 جگہ سے کتنے ہو گئے؟ 4000 روز. اور مہینے کا کتنا ہو گیا؟ 1,20,000. ٹھیک ہے، 1,00,000 روپیہ صرف میرا خرچہ ہے پھولوں کا. عجیب بات ہے یار. اچھا پھر دعوت اسلامی میں اکیلا تو نہیں ہوں میں. دعوت اسلامی میں 27 اراکین شورا ہیں. اچھا 6 ریجن نگران بھی ہیں، پھر نگران زون، نگران کابینہ. تو اگر ایک بندے کا خرچہ 1,00,000 روپے ہے تو 27 اراکین شورا کا خرچہ کتنا ہوگا؟ 27 لاکھ. تو نگران زون کا خرچہ کتنا ہوگا؟ تو نگران کابینہ کا خرچہ کتنا ہوگا؟ جو لوگ چندے سے چلتے ہیں وہ تھوڑی آلو پھولوں والے ہوتے ہیں، تو سادے ہوتے ہیں، بالکل سادے. دین دا کام کرنا ہے، اللہ جانے دے. اللہ عزت اسلام نے ہمیں دی ہے، پھولوں نے نہیں دی ہمیں. وہ دور تھا مجھے یاد ہے جب دعوت اسلامی میں ہم جاتے تھے تو مسجد میں لوگ قافلہ ٹھہرنے نہیں دیتے تھے. تجھے آئے گی تجھے کون؟ شروع میں آج سے 30-35 سال پہلے بات کرتا ہوں، ہم نے جب امامہ باندھا تھا لوگ کہتے تھے یہ کیا باندھ لیا؟ تو سکھ باندھتے، یہ کیا باندھے پگڑی پہن لی آپ نے؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا سنت. مجھے خود ہی یاد ہے جب 30-35 سال پہلے ہم نے امامہ سجایا تھا، لوگ باتیں کرتے تھے، سنت کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. تو مسجد میں ٹھہرنے کون دیتا؟ ہمیں عزت پھولوں نے نہیں دی، ہمیں عزت اسلام نے دی ہے. ہمیں عزت دین کے کام کی وجہ سے ملی ہے. دعوت اسلامی کو عزت حافظ قرآن عالم دین بنانے کی وجہ سے ملی ہے، مسجدیں بنانے کی وجہ سے ملی ہے. لوگ نمازی بنے ہیں، دیندار بنے ہیں، سنتوں پر عمل کرنے والے بنے ہیں. تو دعوت اسلامی کی وجہ سے ہر پھول پا کے تھوڑی سی ملتی ہے یار. ورنہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو پیسے دیتے ہیں کہ یار تو پھول چھٹی میرے تھے، ہار پاؤں میں آواں تجھے ہار پڑنے پھر 10,000. یہ دکھ بھی ہوتی ہے معاشرے کے اندر، مگر اس سے تھوڑی عزت ملتی ہے. عزت ہو جو لوگ دل سے آپ کی کریں. لہٰذا میری درخواست یہ تھی آئندہ کے لیے پھول ہاتھ سے پرہیز کیا جائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی خیر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آج کا ٹاپک جو ہے ویری امپورٹنٹ، بہت اہم موضوع ہے. میں نے سوچا تھا کہ میں وہاں جا کر گیدرنگ دیکھ کر موضوع سلیکٹ کروں گا، تو ابھی میرے پاس اسلام پہ آیا تھا، میں نے کہا مجھے یہ موضوع چاہیے. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہمارے سے ریلیونٹ ہے. دعوت اسلامی کے اجتماعات یہ کریکٹر بلڈنگ کے اجتماعات ہیں، کردار سازی کے اجتماع ہیں. مجھے اس بات کا ضرور احساس ہے کہ آپ اپنے وقت میں سے 2, 2.5, 3 گھنٹے نکالیں گے آپ تو آپ کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. یقیناً اجتماع میں آنا ثواب کا باعث ہے. آپ بیٹھے، تلاوت ہوئی ثواب ملا، نعت خوانی ہوئی ثواب ملا، بیان ہوگا ثواب ملے گا. اور جس جگہ محفل میلاد ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں وہاں 1 سال تک نازل ہوتی رہتی ہیں. یہ الخصائص الکبریٰ نامی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے. تو لہٰذا ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا یہ فضول نہیں ہے، مگر اس وقت سے ہم نے بعد کی زندگی کو بلڈ کرنا ہے.
ہماری آنے والی زندگی وہ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ آخرت ہے، لیکن دنیا کو اگنور نہیں کریں گے، کیونکہ ہم دعا مانگتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مانگتے تھے کثرت کے ساتھ وہ تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. یا اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے، میری آخرت بھی بہتر کر دے. تو دعوت اسلامی وہ تحریک ہے جو دنیا کو بہتر کر کے آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے. تو ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر آپ توجہ رکھیں گے بالخصوص ٹین ایجرز، بالخصوص ینگسٹرز، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ایک لائف کو چینج کرنے کا انشاءاللہ یہ ٹاپک بنے گا. امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ پنجاب کے ایک محلے کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی بدبو آنا شروع ہو گئی کسی محلے میں سے. علاقے کے لوگوں کی خوب جستجو کے بعد کافی تلاش کیا کہ یہ بدبو جو ہے، بیڈ سمیل جو ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے. تو وہ ایک بند گھر سے آ رہی تھی. اب گھر دیکھا تو تالا لگا ہوا ہے، وہ لگا گھر کو تالا لگا، اندر سے بدبو آ رہی ہے. پولیس کو اطلاع دی، پولیس آئی، پولیس کی موجودگی میں تالا توڑا گیا. تو اندر جا کر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہاں چارپائی پر ایک نوجوان کی لاش پڑی اور اس کے جسم کے بعض حصے گل سڑ گئے ہیں اور لاش پر کیڑے چل رہے ہیں، بدبو اٹھ رہی ہے. یہ دیکھ کر کچھ لوگ تو بے ہوش ہو گئے. تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ نوجوان اس علاقے میں کرائے کے گھر میں رہتا تھا. یہ باہر سے مزدوری کرنے آیا ہوا تھا اس محلے کے اندر اور یہاں رہتا تھا. اب اس کی دوستی جو ہے وہ چند جواریوں کے ساتھ ہو گئی جو جوا کھیلتے. ایک دن یہ نوجوان جوئے کے اندر بہت ساری رقم جیت گیا. ہارے ہوئے جواری جو اس کے دوست تھے انہوں نے ہاری ہوئی رقم اس سے لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندا کسا اور بجلی کے کرنٹ لگا کر موت کے گھاٹ اتار دی اور اس کی لاش کو غسل دیے بغیر، کفن دیے بغیر، کچھ بھی کیے بغیر، تالا لگایا، باہر سے پا دیا. اب پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم غور کریں کہ بری صحبت میں اٹھنا بیٹھنا کس قدر ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے، اور بری صحبت میں رہنے والے نادانوں کا کس قدر بھیانک انجام ہوتا ہے. اور بلا شبہ بری صحبت انسان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی، اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا گویا آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں کا دروازہ کھولتا ہے. اور بسا اوقات یہی جو اس کے پورے دوست ہوتے ہیں یہ اپنے فائدے کی خاطر اپنے ساتھیوں کے جانی دشمن بن کر اس سے جینے کا حق بھی چھین لیتے ہیں اور انتہائی اذیت کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. اور برے دوستوں کی صحبت میں رہنے والا معاشرے میں نشان عبرت بن جاتا ہے. اور ابھی ہم نے جواریوں کی صحبت میں رہنے والے ایک نوجوان کی عبرتناک موت کی حکایت سنی. ہمیں کیا چاہیے؟ ہم برے دوستوں سے بچیں. ہمیں کیا چاہیے؟ ہم جواریوں کی صحبت سے بچیں. ہمیں کیا چاہیے؟ ہم نشیوں کی صحبت سے بچیں. ہمیں کیا چاہیے؟ الٹی حرکتیں کرنے والوں کی صحبت سے بچیں. اور بعض اوقات جوئے کی آفت میں پڑھ کر، نشے کی آفت میں پڑھ کر لوگ نہ صرف اپنی کمائی لٹا دیتے ہیں بلکہ جان تک چلی جاتی ہے. اور یاد رکھیے گا جوا معاشرے کے اندر پینیٹریٹ کر چکا، اتر گیا اندر، پتہ بھی نہیں چلتا. اور جوئے کے نقصانات کیا ہیں؟ تفسیر صراط الجنان، قرآن پاک کی بڑی زبردست ترجمے کے ساتھ تفسیر ہے، تفسیر صراط الجنان. اس میں یہ لکھا ہے کہ جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں بغض، عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور بسا اوقات قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے. اور جوئے بازی کی وجہ سے مالدار آدمی یہ مفلس ہو جاتا ہے، کنگلا ہو جاتا ہے، کنگال ہو جاتا ہے.
اور خوشحال گھرانہ یہ بدحالی کی صورت پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی محتاج ہو جاتا ہے اور معاشرے کے اندر اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے, عزت ختم ہو جاتی ہے, کوئی عزت نہیں کرتا اور قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے. اور جوئے باز نفع کے لالچ میں بعض اوقات کثرت کے ساتھ قرض لیتا ہے, کبھی کبھی سودی قرض لیتا ہے, اور جب قرضہ ادا نہیں کر پاتا تو پھر خودکشی کر لیتا ہے. جی ہاں, چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں لوگ, اور پھر بیچارہ بس دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار. استغفر اللہ من ذالک. اب جوئے کی مذمت پر 2 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. نمبر 1, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے جوئے کا کھیل کھیلا گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا. خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو شخص جوا کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے, اس کی مثال اس طرح ہے, اس شخص کی طرح ہے جو پانی سے نہیں, پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے اٹھتا ہے. اب بتائیے کہ جوا کتنی خطرناک چیز ہے, اور آج ہمارے معاشرے میں پینیٹریٹ کر چکا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گاؤں دیہاتوں میں جوئے میں ملوث ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو ڈیفینیشن عرض کروں گا. وٹ از دا ڈیفینیشن آف گیمبل؟ گیمبل کہتے ہیں جوئے کو, ڈیفینیشن کہتے ہیں تعریف کو, جوا کہتے ہیں کس کو ہے. یہ ذہن میں دل نشین رکھنا ہے, ساری زندگی کے لیے بات کام آئے گی آپ کی. نمبر 1, ایسا کھیل جس میں ہارنے والے کی چیز جیتنے والے کو دے دی جائے, یہ جوا ہے. ایسا کھیل جس میں ہارنے والے کی چیز جیتنے والے کو دے دی جائے, یہ کیا ہے؟ جوا ہے. اور یہ حرام کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اسے. اب اس کی مثالیں, کوئی یہاں سے کہے کہ یافور بھائی نمازی پرہیزگار آدمی یہاں اجتماع میں آیا, میلاد میں جواری لگ دے رہتا کو کہہ سکتا ہے کسی کے دل میں آ جائے. میں بات کرتا ہوں آپ سے, ایسا آپ نے ڈیفینیشن ذہن میں رکھنی ہے. ایسا کھیل جس میں ہارنے والے کی چیز جیتنے والے کو دے دی جائے, یہ جوا ہے. نمبر 1, ہمارے گاؤں میں وہ ہوتی ہے ٹیبل فٹ بال, بڑاوے ہوتے ہیں جی, کھیلتے ہیں لوگ. اس میں پیسے کون دیتا ہے؟ نہیں, جیتنے والا, سوری ہارنے والا. پیسے کون دیتا ہے؟ جیتنے والا کیا دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بھائی. وہ کھیلتے ہیں نا ٹیبل فٹ بال, ہے نا, بڑاوے بھی کہتے تھے, تو اس پہ پیسے کون دیتا ہے؟ ہارنے والا. گیم کے پیسے کون دے گا؟ ہارنے والا. جیتنے والا کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں, جوا ہی. بھائی یا تو نا کہ دونوں کٹھے پیسے دیں ایک جیسے اور کہیں ٹھیک ہے جناب یہ 10 روپے 10 منٹ کے 10 روپے, چلو ٹھیک ہے 5 روپے آپ ڈالو, 5 روپے 10 منٹ ہم کھیلتے ہیں. یہ تو ہو گیا کھیل. لیکن کھیلنے والے ہارنے والے کی چیز جیتنے والے نے پیسہ کو نہیں دیا, کھیلا اس نے بھی, لیکن ہارنے والے نے پیسے دیے, یہ جوا ہے. کیرم بورڈ ہوتا ہے گاؤں دیہاتوں میں جی, ہوتا ہے کیرم بورڈ کلب ہوتے ہیں, پیسے کون دیتے ہیں جی؟ جوئے کی تعریف کیا ہے؟ ایسی چیز, ایسا کھیل جس میں ہارنے والے کی چیز جیتنے والے کو دے دی جائے, دیٹس کالڈ گیمبل. یہ جوا ہے. اچھا ٹیبل فٹ بال, اچھا وہ بلیئرڈ بھی ہوتا ہے, ڈنڈے سے مارتے ہیں, بال کو مارتے ہیں ڈنڈے سے, بلیئرڈ کہتے ہیں اس کو. اس پہ پیسے کون دیتا ہے؟ جوئے کی تعریف کیا ہے؟ ایسا کھیل جس میں ہارنے والے کی چیز جیتنے والے کو دے دی جائے, دیٹس کالڈ گیمبل. یہ جوا ہے. لہذا اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں کہاں ہے. ایک اور مثال دوں گا میں آپ کو. آپ اپنے بیٹے کو دے کے گئے 10 روپے, آپ نے واپس آ پوچھا میں نے 10 روپے بیٹا دیے تھے, آپ نے کیا کیا؟ بیٹا کہتا ابا جی پہلے آپ گھر آئے, آپ کا بیٹا بسکٹ کا ڈبہ کھا رہا تھا, بسکٹ کھا رہا تھا. آپ نے کہا واہ بسکٹ کھا رہا ہے, آپ ادھر منگوی دے. آپ نے بھی بسکٹ کھایا. بعد میں تھوڑی دیر بعد خیال آیا, وہ 10 روپے دیتے سورے پیچھے گئے,
وہ ابا جی باہر بازار گیا سا 5 روپے کی لاٹری سی، ایک میں کٹی تو خالی نکلائی، اگلی لاٹری کٹی تو بسکٹ ڈبا نکلایا، اب وہ جنہیں بسکٹ کھوایا ہے اور لاٹری جو کٹ کے لے آیا، کہتا ہاں جی لاٹری جو کٹ کے لے آیا. اب یہ لاٹری میں سے پہلا 5 روپے کٹے تو کون سا نکلا؟ خالی. دوسرا کیا نکلا؟ بسکٹ کا ڈبا نکلا. تو ہارنے والے کی چیز کس کو دی گئی؟ جیتنے والے کو دی گئی. یہ جوا ہے. جو بسکٹ کھایا وہ جوئے کی کمائی کا تھا. آپ کے بچے بھی انوالو ہو سکتے ہیں اس کام میں. اچھا آپ کے نہیں ویری سوری، نہ ہم تو نہ بلیئرڈ کلب میں جاتے ہیں، تو نہ ہم کیرم بورڈ کلب میں جاتے ہیں، نہ بالکل نہیں، بالکل ٹیبل فٹ بال بھی نہیں کھیلتے، بلیئرڈ بھی نہیں کھیلتے، نہ وہ آپ بڑے ریسپیکٹفل آدمی، بڑے ریسپیکٹیبل آدمی ہیں. ہمارے ہاتھ میں بس موبائل فون ہے. چلیے موبائل فون سے مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو. موبائل فون پہ میسج آتا ہے آج کون سی ٹیم جیتے گی، آج کون سی ٹیم جیتے گی. آپ ریپلائی کریں. اگر آپ ریپلائی کریں گے اے ٹیم یا بی ٹیم یا 1 یا 2، آپ ریپلائی کریں. آپ ریپلائی کریں گے تو آپ کے موبائل فون سے 10 روپے کٹ جائیں گے. اور پھر جو جیتیں گے، جو درست جواب دیں گے، ان میں سے ساروں میں قرآن اندازی کر کے ایک موبائل فون تحفے میں دیا جائے گا ایک بندے کو. اس بندے کو 20,000 روپے کا، 25,000 کا، 30,000 کا موبائل فون دیا گیا تحفے میں. موبائل فون سے لاکھوں روپے کاٹ لیے 10 روپے لوگوں کے انہوں نے. اور فون کتنے کا دیا؟ یہ پیسے، یہ 25,000 کہاں سے دیا انہوں نے؟ جو تحفہ دیا وہ کہاں سے دیا؟ ہارنے والوں کے. ہارنے والوں کو پیسے جیتنے والوں کو دے دیے. یہ کیا ہے؟ جس نے یس نو کر دیا موبائل پر وہ جوا کھیلے میں ملوث ہو گئے. پاویں آ رہے پاویں جیتے، جوا تو کھیلیا نا انہیں. تو لہذا بڑے مہذب انداز سے پینیٹریشن معاشرے کے اندر جوئے کی ہو چکی ہے. ہمیں خیال کرنا ہے ہم شیطانی کام نہیں کریں گے. قرآن میں کہا گیا نا اس کو یہ شیطان ہی کھیل ہے، اور حدیث پاک میں تو کہا گیا کہ یہ تو سور کے گوشت اور خون میں ہاتھ ڈبونا ہے. تو لہذا ہم انشاءاللہ اس سے بچیں گے، اپنی نسلوں کو بچائیں گے، اپنے بچوں کو بچائیں گے، اور انشاءاللہ ان کو بتائیں گے. اب دیکھیے مشہور کہاوت ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پڑتا ہے. انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ A man is known by the company he keeps. ایک آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. لہذا اگر کسی کی اچھی صحبت مل جائے، اچھی صحبت مل جائے تو اس بندے کی طبیعت میں اچھی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اچھی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں. کیونکہ انسان کی جو طبیعت ہے یہ چراتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے انسان کی طبیعت اخاذ ہے، اخذ کرتی ہے، لیتی ہے، چراتی ہے. جہاں جاتا ہے وہاں کا ایٹماسفیئر، وہاں کا ماحول، وہاں کی چیزیں وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ یار اس کو ایسے ہونا چاہیے، ہاں یار اس کو ایسا ہونا چاہیے، اس کو ایسا ہونا چاہیے. وہ لیتا ہے، وہاں کے اثرات لیتا ہے. تو لہٰذا اگر اس کو اچھی صحبت مل جائے تو بندے کی طبیعت کے اندر اچھی اچھی باتیں، عادتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور بندہ عمل کا جذبہ پا کر معاشرے میں منفرد مقام پا لیتا ہے. لیکن اگر بدقسمتی سے معاذ اللہ کسی کو بری صحبت مل گئی تو یہ اب اس کے ہلاکت کے دن شروع ہو گئے. اور بری صحبت کے اثرات تباہ کن ہوتے ہیں. نیک سیرت اور بھولے بالے انسان کو بری صحبت یہ بلندی سے پستی میں گرا دیتی ہے، اور برائیوں میں اضافہ اور معاشرے کی تباہی اور بربادی میں برے دوستوں کا کردار ہی ہوتا ہے. لہذا ان میں اٹھنے بیٹھنے والا بھی ایک دن انہی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. دو سگریٹ پیتے ہیں، یہ سگریٹ کا عادی ہو جائے گا. اس کا جسم، اس کے پھیپھڑے اسمیل کر رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، سگریٹ کے عادی بن رہے ہیں، اس نیکوٹین کے عادی بن رہے ہیں، اس دھوئیں کے عادی بن رہے ہیں. آہستہ آہستہ یہ بندہ چلا جائے گا نشے میں. اور اس کے بعد اگر یہ شرابی کو صحبت میں بیٹھتا ہے تو یہ شرابیوں کی صحبت میں گیا ہے، یہ کبھی کسی نہ کسی دن بعد ہو جائے گا. جو جواری کی صحبت میں گیا، جوا نہ بھی کھیلے، کھیلنا سیکھ جائے گا. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اہم ترین بات فاروق اعظم کی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ہم دنیا میں آئے تھے، اکیلے آئے تھے. دنیا میں آئے تھے، اکیلے آئے تھے. ہم جب دنیا میں آئے تو ہمیں پتہ چلا ماں باپ ہے ہمارے. ماں باپ کی سلیکشن ہم نے نہیں کی، ماں باپ کی سلیکشن ہم نے نہیں کی. چچا، ماموں، خالہ، پھپھو، تایا، یہ ہمیں بنے بنائے ملے، ہم نے نہیں بنائے. ایسے ہی اللہ کی طرف سے عطا ہے جس کو جو ملا. لیکن
دوست ہم خود بناتے ہیں، دوست کی سلیکشن ہم خود کرتے ہیں، یہ ہمیں بنانے ہوتے ہیں، اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ انسان معاشرے میں رہتا ہے نا، تو اسکول میں جاتا ہے تو اس کے دوست بنتے ہیں، کالج میں جاتا ہے تو ہی دوست بنتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتا ہے تو دوست بنتے ہیں، مارکیٹ میں جاتا ہے تو دوست بنتے ہیں، بازار میں جاتا ہے تو دوست بنتے ہیں، محلے میں گھومتا پھرتا ہے تو دوست بنتے ہیں۔ یہ ہماری سلیکشن ہوتی ہے کہ دوست کس کو بنانا ہے۔ اب سیدنا اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایسی چیز میں نہ پڑو جو تمہارے لیے مفید نہ ہو، اور دشمن سے الگ رہو، اور دوست سے بچتے رہو مگر جب کہ وہ امین ہو، امانت دار ہو، اور امین کے برابر کوئی نہیں، اور فاجر گناہ گار کے ساتھ نہ رہو، یہ تمہیں فجور یعنی گناہ سکھائے گا، اور اس کے سامنے راز کی بات نہ کہو، اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا گناہ گار کے ساتھ نہ رہو، بدکار کے ساتھ نہ رہو، یہ تمہیں گناہ سکھائے گا۔ اور مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فاجر کھلے عام گناہ کرنے والے سے بھائی بندی نہ کرو، کیونکہ وہ اپنے کام کو مزین کر کے اپنے گناہ کو سجا کر تم پر پیش کرے گا، اور یہ چاہے گا کہ تم بھی اس جیسی ہو جاؤ، اور اپنی بدترین خصلت کو تمہیں اچھا کر کے دکھائے گا، اور تمہارے پاس اس کا آنا یہ عیب اور تمہارے لیے باعث شرم ہے۔ پھر فرمایا احمق سے بھائی چارہ نہ کرو، بے وقوف آدمی سے دوستی نہ کرو، کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے گا اور تمہیں بھی نفع نہ دے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے مگر نقصان پہنچا دے۔ ایک آدمی کی ریچھ سے دوستی ہو گئی، کہانی آپ نے پڑھی ہوگی، ایک آدمی کی ریچھ سے دوستی ہو، جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا تھا، ریچھ سے دوستی ہو گئی۔ اب یہ جنگل میں جاتا، ریچھ ملاقات کرتا، بات چیت کرتا، یہ واپس آ جاتا، ریچھ جنگل میں رہ جاتا۔ ایک دن یہ گیا تو اسے نیند آ رہی، تو ریچھ نے کہا ایسا کرو تم درخت کے نیچے سو جاؤ، تو میں مکھیاں اڑاتا ہوں، تمہارے قریب کسی کو نہیں آنے دوں گا، تو چپ کر کے سو جاؤ۔ اب یہ درخت کے نیچے جا کے سو گیا۔ اب جب درخت کے نیچے سو گیا تو ایک مکھی آ کر اس کے ناک پہ بیٹھ گئی۔ اب ریچھ نے کہا میرے دوست پہ مکھی بیٹھ جائے، اس نے مکھی کو اڑایا، وہ تھوڑی دیر بعد گھوم کے مکھی پھر آگے بیٹھ گئی، اس نے پھر مکھی کو اڑایا، وہ مکھی پھر بیٹھ گئی آگے۔ اب اس ریچھ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا میرے دوست کو تنگ کر رہی ہے، اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، اس نے پھر اڑایا، پھر بیٹھ گئی۔ اب اس نے کہا ایسے نہیں مانے گی۔ ریچھ نے کیا کیا، اب پتھر لیا، جیسے ہی وہ مکھی اس کے ناک پہ بیٹھی نا، اس نے ٹھا مار دیا اس کے منہ پہ۔ اب مکھی تو بیٹھی تھی اس کے ناک پر، اس نے اس کا منہ ہی توڑ دیا۔ ریچھ نے مکھی نہیں چھوڑوں گا میں۔ تو اس کو فلش مین، بے وقوف آدمی، اس کی مثال یہ کتابوں میں دی گئی ہے۔ اور مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے وقوف سے دوستی نہ کرو، بے وقوف سے دوستی نہ کرو، اگر یہ تمہیں نفع بھی دینا چاہے گا۔ اور ریچھ نے نفع دینا چاہا نا اس کو، ریچھ نے کیا سوچا میرے دوست کو تنگ کر رہی ہے، اس نے کہا مکھی مار دی، مکھی نے ماری، دوست کو مار دیا اس نے۔ تو یہ فلش مین، احمق آدمی، بے وقوف آدمی، یہ نفع دینا چاہے گا، یہ نفع نہیں دے سکے گا، یہ نقصان کر دے گا۔ یہ کس نے کہا؟ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ علم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کا شہر کا دروازہ، اللہ اکبر، کتنے بڑے عالم ہوں گے، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں نا، 70 سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے چاہوں تو 70 اونٹ بوجھ سے زیر بار آ جائے، 70 اونٹوں پر اس کے اتنا بڑا بڑا وہ آئے، منوں کے حساب سے ایک اونٹ منوں کے حساب سے اٹھاتا وزن۔ آپ فرماتے 70 اونٹ لدے جائیں اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیا کیا بیان فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر۔ اور یہاں مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے بے وقوف سے دوستی نہ کرو، وہ تمہیں فائدہ دینا چاہے گا مگر نقصان کر دے گا۔
پھر فرمایا وہ تمہیں کچھ نفع نہ پہنچائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے تمہیں نفع پہنچانا چاہے مگر نقصان پہنچا دے، اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس سے دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اس کی موت زندگی سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا جھوٹے جھوٹے آدمی سے بھائی چارہ نہ کرو، اس کے ساتھ معاشرت تمہیں نفع نہ دے گی، تمہاری بات دوسروں کو پہنچائے گا اور دوسروں کی بات تمہیں پہنچائے گا، اور اگر تم سچ بولو گے وہ تمہارے ساتھ سچ نہیں بولے گے۔ اب دیکھیں دوست کی سلیکشن ہماری زندگی کا ایسا حصہ ہے جسے اگنور نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک شادی کرتا ہے شخص، تو شادی اگنور نہیں ہو سکتی، کرنی ہے۔ اسی طرح دوستی اگنور نہیں ہو سکتی، دوستی کرنی ہے۔ This is a very important topic of our life, very important part of our life۔ ہماری زندگی کا بہت اہم ترین حصہ ہے دوستی کرنا کسے چاہیے؟ ہم نے فاروق اعظم سے پوچھا، ہم نے مولا مشرق کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتے کو حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے پیچھے چلتے دیکھا، تو کہا اے ابو یحییٰ آپ کے ساتھ یہ کتا آپ کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا یہ کتا برے دوست سے بہتر ہے، برے ہم نشین سے بہتر ہے۔ برا دوست ہوگا تو سٹوریاں بھی سنائے گا، عورتوں کی گلیں کرے گا، غیبتیں بھی کرے گا، چغلیاں بھی کرے گا، بہتان تراشیاں بھی کرے گا، الزام تراشیاں بھی کرے گا۔ کیا کتے نہیں کرے گا؟ الٹے کام بھی سکھائے گا دوست۔ تو لہٰذا اب دنیا اور آخرت کے لیے برا دوست کتنا خطرناک ہے، لہٰذا عافیت سلامتی ہمارے لیے کس بات میں ہے کہ ہم برے دوستوں کو چھوڑیں، ان کی صحبت سے بچیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ برے دوستوں کی صحبت میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ ہمارے نبی کیا فرما رہے؟ دیکھیں ہمارے نبی سے زیادہ مہربان اس دنیا میں ہم پہ کون ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں۔ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، اور بہت رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، ہم پر بڑے کریم ہیں، بڑی مہربانی کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں، تو ان کی عطا سے سب کچھ انہی دل سے ملتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ برے ساتھی سے بچو، برے ساتھی سے بچو، کیونکہ وہ جہنم کا ٹکڑا ہے، اس کی محبت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی اور وہ تم سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ برے ساتھی سے بچو۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے۔ A man is known by the company keeps۔ ایک آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ جواریوں کے ساتھ رہنے والا جواری کہلاتا ہے۔ مجھے ہمارے دعوت اسلامی کے ایک دوست ہیں، ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، مجھے انہوں نے کہا کہ یافور بھائی میرے بھائی کو پولیس لے گئی، اس کو چھوڑوا دیں۔ میں نے کہا کیوں لے گئی؟ پولیس کا دماغ خراب ہے، پولیس کیوں لے گئی؟ کہا تو نہیں بس ویسے لے گئی۔ میں کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا یار، مجھے تو کبھی نہیں لے گئی، میری اتنی 50 سال عمر ہو گئی ہے، مجھے تو پولیس کبھی نہیں لے گئی، کبھی نہیں روکا، مجھے کبھی نہیں پوچھا، کبھی مجھے نہیں آئے، نہ میرے کبھی ابی جی کے پاس آئے، نہ کبھی بھائی آئے، نہ کبھی ہمارے گھر، نہ کبھی ہمارے محلے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا پولیس ہمیشہ لے گئی۔ انہیں کوئی وجہ ہونی ہے، کہتا نہیں کوئی، میں کہا نہیں یار ایسے کیسے ہو سکتا نہیں لے، کہتا نہیں اس کے دوستوں نے ڈکیتی کی تھی اس کے، تو اس کے موبائل میں اس کا نمبر تھا تو اس کو پکڑ لیا۔ اب میں نے کہا یار دوستی کا اتنا تو نقصان ہونا ہی ہے نا یار، جو ڈکیتوں کی یاری کرے گا اس کو اتنا تو نقصان ہو ہی جاتا، پولیس چکے چھتر ماری نہ پاوے چھاڑ کے بعد چو، اتنا نقصان تو ہوگا نا اس کو کہ نہیں؟ ہم خام خاں نہ سانو اتا نہ پتا تو خام کا یاری لان ٹر پئی ہے، کدھر یاری لانے کدھر پیا او بھائی جڑا لا رہے ہیں حافظ قرآن ہے، سال قرآن یاد کرا دے گا، عالم دین ہے، دین دے 2 مسئلے سکھا دے گا۔ یاری کس بات کے لیے، کس چیز کے لیے؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا فرما رہے ہیں اچھے اور برے ہم نشین کی مثال مشک اٹھانے والے بھٹی سلکانے والے کی طرح ہے۔ مشک اٹھانے والا تمہیں مشک ویسے ہی دے دے گا یا تم خریدو گے، اگر کچھ نہ صحیح خوشبو تو آئے گی، خوشبو تو آئے گی،
اور بھٹی پھونکنے والا تمہارے کپڑے جلائے گا یا تمہیں بدبو آئے گی. وہ کہتے نا بزرگ کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا سودا بھاویں مل لئیے کھولے آن ہزاراں تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا کپڑے بھاویں کچھ کچھ بئیے چنگا پہن ہزارا. تو ان بزرگان دین نے بھی یہی باتیں کی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ برا دوست جو ہے یہ بھٹی دھوکنے کی طرح ہے, یا تو کپڑے جلا دے گی یا تو میں بدبو تو کم از کم آئے گی. تو ہمیں سلیکشن جو کرنی ہے وہ کس معیار پر, کس سٹینڈرڈ پر, کس لیول پر جا کر ہمیں کرنی ہے, یہ یاد رکھیے گا. حضرت علامہ محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص شرابیوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو کسی نے کلمہ شریف پڑھنے کی تلقین کی. تو کہنے لگا کلمہ, کسی نے کہا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو, مرنے لگا نا. وہ کہنے لگا تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ. مرتے وقت اور معاذ اللہ بغیر کلمہ پڑھے مر گیا. اب فرماتے جب شرابیوں کی صحبت کا حال یہ ہے, صرف وہ شرابیوں کی صحبت بیٹھتا تھا کیونکہ پینے پلانے کی باتیں ہوتی تھی تو بیٹھا رہتا تھا ان کے بیچ میں, تو مرتے وقت بھی وہی بات کر رہا تھا جس میں رہتا تھا. وہ ایک شخص شطرنج کھیلتا تھا, شطرنج کھیلنے والے کی صحبت میں رہتا تھا. مرتے وقت کلمے کی جب تلقین کی گئی تو اس نے کہا تیرا بادشاہ, شاہ پتہ نہیں جو بھی ہوتے ہیں اس کے, وہ ملکہ بادشاہ جو بھی وزیر وزیر ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کا دم نکل گیا. جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں فارسی کا ایک محاورہ ہے, یار بد بد تر از مارے بد. مار کہتے ہیں سانپ کو, یار کہتے ہیں دوست کو, کہ ایک برا دوست جو ہے وہ برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کس طرح کہ جب بندہ مرنے لگتا ہے نا, جب بندہ مرنے لگتا ہے تو اس کی پچھلی زندگی کی فلم چلتی ہے اس کی آنکھوں کے آگے. اس کو یوں سمجھیے کہ جب میڈیکلی بھی بات سمجھیے گا, جب بندے کی روح نکلتی ہے نا, روح نکلتی ہے تو وہ پاؤں کے انگوٹھے سے نکلتی ہے. سب سے پہلے مرتے وقت بندے کے انگوٹھے ڈیڈ ہوتے ہیں, پاؤں کے انگوٹھے, پھر پاؤں, پھر پنڈلیاں, پھر رانے, پھر ادھر, پھر ادھر. ادھر تک ڈیڈ ہو چکا ہوتا ہے لیکن دیکھ رہا ہوتا ہے, سارا کچھ نظر آ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں گیا میں گیا میں گیا میں ہوں گیا, لیکن اس کی آواز نکل نہیں سکتی, فرشتوں نے باندھا ہوتا ہے اس کو. تکلیف اتنی ہو رہی ہوتی ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے. اور جو موت کی تکلیف ہے وہ کتنی ہے, بزرگوں نے مثال دینے کے لیے سمجھایا, جس طرح روئی کے ڈھیر پر ایک کانٹے دار شاخ مار کر کھینچی جائے, تو جس طرح روئی کا ریشہ اس کے ساتھ آتا ہے نا, انسان کو مرنے والے کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے اندر کسی نے کانٹے والی شاخ ڈال دی ہے اور ہر رگ سے ریشے سے کھینچا جا رہا ہے اس کو, اس کی جان روح نکل رہی ہوتی ہے بندے کی, تو وہ نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہے. اب اتنے گیا میں ہوں گیا میں گیا. اب اس کے سامنے ساری زندگی کے معاملات آ رہے اور دوستوں کی تصویریں سامنے آ رہی, فلاں دوست نے یہ دکھایا, فلاں دوست نے یہ الٹا کام کرایا, فلاں دوست نے یہ کرایا, فلاں نے جوا کھلایا, فلاں نے شراب پلائی, فلاں نے بدکاری عورتوں کی باتیں کی, عورتوں کی طرف لے گیا, یہ لے گیا یہ لے گیا یہ لے گیا. اب اگر اس کے دوست نیک ہوتے ہیں, اگر اس شخص کے دوست نیک ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, تو یہ اس کے دوست اس کو کلمہ یاد دلاتے ہیں. تو کلمہ پڑھتے پڑھتے بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اور اگر اس کے دوست الٹے ہوتے ہیں, اسے الٹے کاموں میں لگاتے ہیں, فلموں میں, عورتوں میں, شرابوں میں, جوؤں میں, ان کاموں میں لگاتے ہیں, نشے میں لگاتے ہیں, تو اب یہ شخص دیکھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے, اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتا ہے, کلمہ پڑھنا بھی بھول جاتا ہے. علماء کہتے ہیں چونکہ مرتے وقت دوستوں کی تصویریں سامنے آتی ہیں نا بندے کی, لکھا کتابوں میں, اس لیے برا دوست یہ برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ سانپ کاٹے گا تو جان لے گا, برا دوست تو تیرا ایمان ہی لے جائے گا. اور جس شخص کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا,
استغفر اللہ، وہ تو ہمیشہ 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 کے لیے جنت میں جائے گا. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے، چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس کو. ایمان پر خاتمہ ہوگا تو جنت ملے گی. جس شخص کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اسے جنت نہیں ملے گی. نہ بالکل نہیں جائے گا وہ جنت، وہ جہنم میں جائے گا پکا. یہ کتابوں میں پڑھے، قرآن اللہ میں ترجمے کے ساتھ پڑھنا نصیب فرمائے. تو جو گائیڈ بک ہے ہماری قرآن، اسی میں لکھا ہے. تو لہٰذا اچھی صحبت کو اپنانے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور بری صحبت کو اپنانے میں نقصان ہی نقصان ہے. کہ بری صحبت انسان کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے. اب دیکھیں ڈینگی سے لوگ کتنا ڈرتے ہیں، بچھو سے کتنا ڈرتے ہیں، کرونا سے کتنا ڈرتے ہیں، اور افسوس کہ یہ دنیاوی یہ صحت کو نقصان دیتی ہے، انسان کی جان کو نقصان دے گی. تو جو چیز ایمان کو نقصان دے گی وہ دوست ہے، وہ دوست ہے. ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد جو حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. تو لہٰذا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی سے دوستی کرنے سے پہلے اچھی طرح جانچ لو کہ یہ بندہ اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے یا نافرمان ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کے ساتھ ہو. تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسانی طبیعت اخاذ ہے، اخذ کرنے والی لیتی ہے، خصوصیت ہے اس کی کوالٹی ہے، اس کی خاصیت ہے. انسان جہاں جاتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے. آپ اس ہال میں آئے نا، ہو سکتا ہے کسی کو یہ پسند آ جائے، کوئی یار میں اپنے گھر میں اپنی مسجد میں لگواؤں گا. ہو سکتا ہے کسی کو صوفہ پسند آ جائے، کوئی کہ یار کارپیٹ کا ڈیزائن بڑا اچھا ہے، کوئی کہے گا یار یہ پھول بڑے اچھے ہیں یار، کوئی یہ کہے گا یار بچے کی شادی ادھر ہی کریں گے یار، ہے نا. 100 طرح کے بندے کو، کسی سے کوئی بندے کی ملاقات ہوگی، یار اس کا کوٹ بڑا اچھا ہے، کوئی کہے گا یار امامہ بڑا اچھا ہے یار، کوئی کہے گا کھانا بڑا اچھا ہے. یعنی انسان جہاں جاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو سیکھتا ہے نا، لیتا ہے. تو انسانی طبیعت اخاذ ہوتی ہے، اخذ کرتی ہے، لیتی ہے، چراتی ہے. تو فرماتے ہیں حریص کی صحبت، لالچی کی صحبت تجھے لالچی بنائے گی، اور زاہد کی صحبت تجھے زہد و تقویٰ ملے گا، دنیا سے بے رغبتی ملے گی. لہٰذا دوستی کے معاملے میں ہر کسی پر اندھا اعتبار نہ کیا جائے. خام خواہ لوگ کہتے ہیں میرا دوست ہے، او بھائی دوست نہیں یار تیرا، اون جی جانا لا بندہ ہے یار، جان پہچان تو 50 بندے ہوتی بندے دی، خام خواہ یار تھوڑی ہوتا ہے. دوستی دیکھی جائے بندہ کر کس سے رہا ہے، میرا دوست ہے کون. کیونکہ دوست بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس کی لائف میں کیا امپورٹنس ہے وہ میں آپ کو میڈیکلی طور پر جو سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں، جو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. لہذا دوستی کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہ کیا جائے، اور جس سے دوستی کی جائے اس کا دامن داغدار نہیں ہونا چاہیے، جھوٹا شخص نہیں ہونا چاہیے، بے وقوف نہیں ہونا چاہیے، نشئی نہیں ہونا چاہیے، جواریا نہیں ہونا چاہیے، الٹے اڈوں پر لے جا کر ہمیں الٹی عورتوں کی باتوں میں لے جا کر نہیں ہونا چاہیے. نہ تو استغفر اللہ من ذالک. الیاس قادری صاحب نے برے دوست کی مثال دی ہے. مولانا روم رحمت اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک ندی کے کنارے ایک چوہے اور مینڈک میں دوستی ہو گئی. چوہے میں اور مینڈک ڈڈو میں دوستی ہو گئی، دونوں میں دوستی ہو گئی. چوہے نے کہا کبھی کبھی ملنے کو دل چاہے تو مینڈک صاحب آپ تو پانی میں ہوتے ہیں، تو جہاں آواز بھی نہیں پہنچ سکتی تو پھر آپ کو آواز اطلاع کیسی ہوگی. اب مینڈک جو ہے اس کو مارنا منع ہے، چوہا خبیث ہے، چوہے کو مار سکتے ہیں کیونکہ وہ کترنا اس کی عادت ہے. اب مینڈک نے یاری کس سے لگا لی؟ چوہے سے. اب چوہے نے کہا بھی میرا ملنے کو دل کرے گا تو کوئی طریقہ تو ہو نا، ملنے کا کمیونیکیشن کا سسٹم ہونا چاہیے کوئی. آج کل تو موبائل فون ہے، اب چوہے مینڈک کے پاس کیا سسٹم ہے؟ انہوں نے کہا کوئی طریقہ تو ہو مارا، تو نیچے پانی میں ہو گئے. تو انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے کہا جی ایسا کرتے ہیں، چوہے کی ٹانگ سے بھی دھاگا باندھ لیتے ہیں اور مینڈک کی داغ سے بھی دھاگا باندھ لیتے ہیں. جب میں نے ملنا ہوگا میں ایسا دھاگا لاؤں گا، اوپر آ جانا، باتیں کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی اوکے چلو طے ہو گیا. اب چوہا جو تھا وہ باہر گھوم رہا تھا، گھومتا تھا، جب ملنا ہوتا دھاگا لاتا. تو اب چوہے کی یاری تھی مینڈک سے. ایک دن کوے نے دیکھا وہ چوہا، کوے نے آیا تو چوہے کو منہ میں ڈالا تو اڑ گیا. اب کوے کو لے کے جب چوہے کو لے کے کوا اڑا تو مگر دھاگے کے ساتھ
مینڈک بھی وہ کسی نے کہا تیرے بیٹا غرق ہو گئے، چوہے نہ جواری کی تھی کیوں؟ یہ تمہیں اس کی دوستی کی نقصان ہو رہا ہے. تو لہٰذا نالائکوں کی اور بری صحبتوں کے آفت بہت زیادہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ دوستی کرتے کیوں ہیں. دیکھیں میں نے اس کی انسان کی نیچر ہے اس کو دوست چاہیے ہوتے ہیں. اب اس کی اہمیت بچپن میں زیادہ ہے. انسان کی دوستی ہوتی ہے تو کمپنی بنتی ہے، دوستوں سے انسان سیکھتا ہے، وہ اپنی کمیونٹی بناتا ہے. انسان کی نیچر ہے، ضرورت ہے. دوست ایک ضرورت ہے انسان کی جو اس نے بنانے ہیں. وہ دنیا میں ماموں چچا یہ سے بڑے ہوتے ہیں، سارے کے سارے سے بڑے ہوتے ہیں. اس کو اپنے جو اپنی جو ایج ہے، ایج فیلو، اس کے ساتھ کے اس کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں جس سے گپ شپ مارے، ادھر ادھر کی بات کرے، کو ذہن کو فریش کر لے. بالخصوص میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دوستوں کی قدر ہوتی ہے 50 سال کی عمر کے بعد. یہ میں ینگسٹرز کو بھی کہہ رہا ہوں، جس کی عمر ہوگی نا 50 سال، اب اس کو دوست چاہیے. اگر دوست نہیں ہے تو یہ شخص بیمار ہو جائے گا، ذہنی طور پہ بیمار ہو جائے گا. اس کو پازیٹیو مینٹلٹی والے لوگ چاہیے، مثبت ذہن والے لوگ چاہیے اور اچھے ذہن والے لوگ چاہیے. ذہن کا کتنا کردار ہے یہ جان میں کچھ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں آپ کو میں ذہن کے بارے میں بتا دوں کہ جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے نا، اس طرح دماغ بھی بیمار ہو جاتا ہے. اور دماغ میں بندہ پھر بہکی باتیں کرتا ہے، آسمان کو تکتا رہتا ہے، کودتا رہتا ہے، گلے پڑ جاتا ہے، بد اخلاق ہو جاتا ہے، بڑی لڑائی کرتا ہے گھر میں. وہ بندہ نا مجبور ہوتا ہے، وہ مینٹل ہیلتھ اس کی خراب ہو جاتی ہے. مینٹلی طور پر بندہ بیمار ہو جاتا ہے. چونکہ اس کے بارے میں سائیکالوجی نہیں پڑھی، چونکہ علم نہیں ہے، چونکہ معلومات نہیں ہے. کوئی کہتا ہے جی فلانو اے نکلو جی ایسا کرو، اینو نا اے فلانے بابے نبھا دو، اینو فلانے نبھا دو، اینو دم کرا دو، اینو جنات دا بھائی. بٹ ٹھیک ہے، دم کرانا اللہ کا کلام پڑھ کر بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بیمار بھی ہے، وہ ذہنی طور پہ بیمار ہو گیا بندہ. یہ بعض اوقات بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں وہ بیمار ہو جاتی ہیں، بعض اوقات اس طرح کے لوگ بہکی سی باتیں کرتے ہیں. ان کے پاس مینٹل ہیلتھ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کے پاس لوگ نہیں ہوتے باتیں کرنے کے لوگ. معذرت کے ساتھ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں یہ بوڑھوں کو وقت نہیں دے رہے، اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دے رہے، دادا دادی کو وقت نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے وہ بیچارے اکیلے تنہائی میں مینٹلی طور پر ریٹائر ہو جاتے ہیں. یہ بندے کو 50 سال جب بندے کی عمر ہو جائے نا، اب اس کے پاس دوست ہونے چاہیے، لازم اور لازم. اگر اس نے پہلے دوست نہیں بنائے، بچپن سے دوست نہیں بنائے، یہ بندہ اکیلا رہ جائے گا. منجی چکے کا آدھے باہر رکھ دینی ہے. اب یہ مسیدے ٹائم پاس کرے گا، مسیدے کے لیے منہ نہیں لانا. اب یہ وہ دوست ہیں اس کے پچھلے جن کے ساتھ اس نے اچھے وقتوں میں وقت گزارے ہیں. اب وہ آپ کے ساتھ اس کو کاپییں گے یا جو بھی کریں گے، جو بھی باتیں چیتیں کریں گے، الگ چیز ہے، مگر دوست کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ میں پہلے عرض کروں. ہاں، دوست بنانا کسے ہے اسلام نے پورا گائیڈ کیا ہے. قرآن نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دوستی کرنی ہے سچے کے ساتھ. قرآن کہہ رہا ہے، نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے دوست ہم اچھے ہم نشین. A man is known by his company. ایک آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جائے گا. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. ہم نے دوست وہ بنانے ہیں جو ہماری دنیا کو بھی بہتر کرے، ہماری آخرت کو بھی بہتر کرے، جو ہمیں دنیا میں بھی نفع دے، آخرت میں بھی نفع دے. جو ہمارا ہی نفع اٹھا کے لے جائیں اس کو کیا کرنا ہے؟ دوستی یاری. آپ دیکھیں دوستی یاری کس کس کرتے ہیں لوگ؟ دوستی یاری کرتے ہیں مالدار سے. دوستی یاری کس سے کرتے ہیں؟ مالدار سے. مال آئے گا. اب یہ مالدار کو سمجھنا چاہیے نا کہ بھی میرے دوست کیوں ہیں، غریب آدمی کے دوست کیوں نہیں ہوتے. زیادہ مطلب ہے مال دی دوستی میری یاری کو نہیں. میں اس دن سندھ میں گیا تو کراچی میں بائی روڈ گیا. اس دن بائی روڈ تو جب میرے جو دوست تھے، چونکہ میری رہائش جوہر ٹاؤن میں ہے، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں ہوتا ہوں میں، تو وہاں دعوت اسلامی کے مرکز میں، تو وہاں ایک اسلامی بھائی کو بات ہوئی تو مشورہ ہوا تو کہ یافر بھائی میں بھی جاؤں گا. میں کہ جی آ جائیں آپ. تو میرے پاس جو گاڑی ہے وہ کار ہے، ٹویوٹا کرولا ہے. اس نے کہ نہیں یافر بھائی میری گاڑی میں چلیں کراچی. آپ کی گاڑی کا ترجیح. میں نے لازمی بتا کہ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں، آپ کی گاڑی میں چلتے ہیں. اب اس کی گاڑی تھی لینڈ کروزر، وڈی گڈی. جیسے ہی ہم سندھ سے حیدرآباد سے نکلے سندھ کی طرف، وہ سڑک پہ پولیس والا اس نے دیکھا اڈی وڈی گڈی فون کھڑا ہو گیا، ایج کر کے سلوٹ مارا اس کو.
وہ میں کہ اس کو پتہ کو نہیں ہے اندر کون ہے کون نہیں. ہم تو سندھ میں آئے, ہم تو پنجاب سے آئے, ہمیں کیا پتا. لیکن اسے ہمیں نہیں سوٹ مارا تھا, اس نے گڈی کو سوٹ مارا تھا. سوٹ کس کو مارا اس نے؟ مجھے تھوڑی مارا ہے. اگر میں پیدل ہوتا سوٹ مارتا وہ نہ گڈی سوٹ ہے. تو یہ جس کو بڑی گاڑی والے کے پیچھے لوگ ہیں نا, تو یہ میں آپ کو سیریسلی کہہ رہا ہوں, یہ بڑی گڈی والے لوگ جو سوٹ مارتے ہیں نا, وہ بندہ سمجھ جائے کہ یہ نہیں سوٹ مارے یار, سوٹ گڈی میں جائے. یس, ایکسپیرینس آف لائف آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اگر یہی شخص لینڈ کوئر میں نہ ہوتا, پیدل ہوتا, تو سوٹ مارتا اس کو جی؟ تو سوٹ کس کو مارا, گڈی مارے بندے مارے؟ چلے ہم شادی حال میں باہر کھڑے ہو جاتے ہیں, ابھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک شخص پیدل آئے, ایک شخص سوزوکی کار میں آئے, اور ایک شخص لینڈ کروزر میں آئے. زیادہ لوگ ریسیو کرنے والے کدھر جائیں گے؟ عزت آپ نے اس گڈی کو دی ہے بندے کو دی ہے جی؟ گڈی کی عزت ہے نا. تو یاری دوستی لوگ کرتے ہیں مال کو دیکھ کر. تو وہ آپ سے یاری نہیں کی, اس نے آپ کے مال سے یاری کی ہے. آپ کھلاتے پلاتے رہے, آپ کے یار ہیں, جس پیسہ ہو گیا جانا میں نے. تو آپ نے دیکھے آپ یاری کس سے کر رہے ہیں, دوستی کس سے کر رہے ہیں. نمبر 1 فرسٹ آف آل, ٹھیک ہے. دوسری یاری کرتے ہیں لوگ عہدہ دیکھ کر, عہدہ اور منصب دیکھ کر. ایس ایچ او کے یار بہت سارے ہوں گے, ڈی ایس پی کے یار بہت سارے ہوں گے, ایس پی صاحب کا تو پورا شہر ہی باتوں ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر وہ ایم پی ایم این ہے تو سارے یار اس کو کام ہی پایا جاتا ہے یار, سارے یار. اور جی ملک صاحب کرنا, جی چودھری صاحب, جی رانا صاحب, جی پٹی صاحب, بس سارا سی تاڑے بس خدمت کا. اب یہ پتہ چلے گا جب سیٹ نہیں ہوگی کہ کون کون اب آتا ہے. اب کون آیا ہے؟ یہ جو اب آ رہا ہے نا, یہ صحیح آدمی. جب کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, اب لوگ آئے, اب یہ اصل جا رہا ہے, ورنہ اس کو سارے سلام کرتے. نمبر 3, یا معذرت کے ساتھ ایک اور کرپشن گندے لوگ والے ذہن ہوتے ہیں, جس کی بہنیں جوان ہوتی ہیں نا, اس کے بھی یار بن جاتے ہیں لوگ. یا آپ کو میں پرٹیکولرلی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, اس کے گھر آتے رہتے ہیں, وہ بیٹھک میں بہن کا بھی, پردے کا رواج تو ہے نہیں, اللہ کرے پردے کا رواج ہو جائے کہ ہم اپنی بہنوں کو بچائیں. عورت کا مطلب ہے چھپائی جانے والی چیز. عورت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ چھپائی. جیسے ہم آدمی ہیں, ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ آدمی. وہ کیا ہے؟ عورت. آدم می مطلب ہے نا آدمی کہنے کا. ہمیں کیوں آدمی کہہ رہے ہیں؟ آدم سے آدمی, آدم کی اولاد ہے ہم آدمی ہیں. اور وہ عورت ہے. عورت کا مطلب کیا ہے؟ چھپائی جانے والی چیز. یا تو اس کو عورت کہنا چھوڑ دیں یا پھر چھپائیں. جب ہم کھلے عام مارک رکھ دیں گے تو میں تو اب چونکہ اسی معاشرے میں پلا بڑھا ہوں, اور لوگوں سے ملاقات, ہزاروں لوگوں سے روز ملاقات ہوتی ہے, سینکڑوں سے ملاقات ہوتی ہے, تو بہت زیادہ لائف آف ایکسپیرینس بندے کا بڑھ جاتا ہے اس معاملے میں. تو لوگ زیادہ تر اس کے گھر جاتے ہیں جس کی بہنیں جوان. اب وہ کبھی شربت لے کے آ رہی ہے بہن, کبھی باجی بہنوں لے کے آ, چل لے کے آ, چل لے کے, میرے یار آئے, میرے دوست آئے. بے شرم کو شرم نہیں آتی کہ غیر مردوں کے سامنے اپنی بہن کو پیش کر رہے ہیں, وہ کیا کیا ریمارکس دے رہے ہیں, کیا کیا سوچے کر رہے ہیں. استغفر اللہ, میں توبہ 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 توبہ. یہ دیکھنا چاہیے کس سے دوستی کر رہا ہے بندہ. یہ میرے سے دوستی بندہ یہ دوستی کیوں کر رہا ہے میرے سے. یا ہو سکتا ہے بعض اوقات جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو جو کلاس میں سب سے زیادہ لائق لڑکا ہوتا تھا اسے دوستی کرتے. یہ پرانے دور کی بات ہے, آج کل تو پتہ نہیں اسکول ہی نہیں کھلتے, آج کل تو موری مسئلہ ہے. تو ہمارے دور میں جو سب سے لائق لڑکا ہوتا تھا نا, اس سے لوگ نوٹس لے لیں گے, تو ٹیسٹ پیپر لے لیں گے, تو اس سے پڑھ لیں گے. وہ بھی دور کو چلو یہ بھی کوئی مطلب ہوا کہ چلو میں کچھ سیکھ جاؤں, پڑھ جاؤں, فرسٹ آ جاؤں, تو پھر بھی کوئی چلو نیت بنتی, کہیں نہ کہیں نیت بنتی ہے کہ دنیا کی بہتری کی نیت تو ہے نا اس کی. لیکن آج کل تو بالکل ہی معاملہ الٹ ہو گیا. دوستی یاری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر دوستوں کے ذریعے پھنسا کر یا اس کو نشئی بنایا جاتا ہے, دوستوں کے ذریعے پھنسا کر اس سے الٹے کام کروائے جاتے ہیں, دوستوں کے ذریعے پھنسا کر اسے شراب پلائی, نشہ کروایا, یا عورتوں کے اڈے پہ لے گئے, اس کی مووی بنائی, اس کو بلیک میل کیا, اور ساری دنیا میں بدنام کر کے ساری زندگی کے لیے غلام بنا دیا. کیا معاشرے میں نہیں ہو رہا ہے؟ بٹ وی آر ڈوئنگ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اس کی پہچان نہیں؟ اگر معاشرے میں رہنا ہے تو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے, پتہ تو ہونا چاہیے ہمیں. آج بڑا آدمی, اگر بڑی عمر کا لڑکا
چھوٹی عمر کے لڑکے سے دوستی کر رہا ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ. یہ اتنے چھوٹے سے کیوں دوستی کر رہا ہے؟ کیوں دوستی کر رہا ہے؟ یہ کیا نہیں پتا قصور میں زینب کے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں پتا؟ کیا ہمارے سامنے کیس نہیں آ رہے؟ کیا ہمارے سامنے سے حالات نہیں ہیں؟ بھائی اس کو اپنے جیسے دوست نہیں ملے. اپنے جن بچے میں دوستی کرتا پیا بچوں کے ساتھ کیوں گھوم رہا ہے؟ اپنے بچوں کو سکھائیں یہ بات کہ بیٹا جب آپ کی عمر سے بڑا بندہ بڑا لڑکا آپ کی توجہ کرے تو مجھے بتانا آگے. دوستی نہیں کرنے کسی سے. ہمیں اویئرنیس ہونا ہے. ہمیں اپنی پہچان پیدا کرنی ہے. نہیں اپنی پہچان پیدا کرنی ہے. اویئرنیس ہونی چاہیے. ہمیں اپنے اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے. اگر کوئی جیلی نوٹ دے لے لیں گے اسے. نہیں اپنا نقصان تو اولاد کے والے سے کیسے کیوں پر اویئرنیس نہیں ہے؟ آپ کے بچے میرے بچے دوستی کس سے کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. کہاں بیٹھتے ہیں نہیں پتا ہمیں. ہمارا سرمایہ ہے. ہماری اولاد ہمارا سرمایہ ہے. ہماری کمائی ہے. ہماری دنیا اور آخرت میں ہمارا سرمایہ ہے. اثاثہ ہے. ہم کیسے ضائع ہونے دیں گے؟ بڑے غافل لوگ ہیں جو پرواہ نہیں کرتے کہ بیٹی کدھر جا رہی بیٹا کدھر جا رہا ہے. ضائع ہو جائے گا آپ کا مال. آپ کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا سارا کچھ اگر آپ نے اولاد کی تربیت. تو میں تو یہ اس ٹائم بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ کے بچے بڑے ہو جائے نا 10 12 15 سال کے تو دوست بھی خود دیں ان کو خود دوست دیں. مثال کے طور پر ایک ہمارے نگران صاحب ہیں. مثال کے طور پر وسیم صاحب ہیں. بڑے نیک آدمی ہیں. تو خود میں اپنے بچوں کو ان کے گھر پہ لے جاؤں اور وسیم صاحب سے کہوں وسیم صاحب میرے گھر آ جائیں. جب 2-4 مرتبہ آنا جانا ہوگا نا بچوں کے آپس میں دوستی ہو جائے گی کیونکہ وسیم صاحب نیک آدمی ہیں. یہ قرآن پڑھتے ہیں. ان کے بچے حفظ کر رہے ہیں. ان کے بچے نماز پڑھتے ہیں. ان کی خاتون پردے والی ہے. جب پردے والی خاتون سے ملے گی ماں کا ذہن بنے گا. بچے قرآن پڑھنے والوں سے ملیں گے بچوں کا ذہن بنے گا. اسی طرح بچوں کی دوستی ہو جائے گی. میرے بچے کی دوستی ہوگی کسی نیک آدمی سے. کوئی لفنڈر سے نہیں ہوگی. نشئی سے نہیں ہوگی. ہیروئنچی سے نہیں ہوگی. جواری کی اولاد سے نہیں ہوگی. تو اپنے بچوں کو بھی اس طرف راہ دکھانا پڑے گا چلانا پڑے گا. دوست بھی آپ کو آپ کے بچوں کو آپ کو خود دینے پڑیں گے. ورنہ اگر محلے میں جس کو چاہے دوست بنا لیا تو آپ کا تو سرمایہ ضائع ہو جائے گا. اور بچے جو کارٹون دیکھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ بچے جو کارٹون دیکھ رہے ہیں اس کارٹون کا جو ہیرو ہے نا وہ ہر مضمون میں زیرو ہے. اس کارٹون کا جو ہیرو ہے نا وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. ہر کام گیجٹ سے ہو جائے اپنے آپ ہو جائے وہ کرنا چاہتا ہے. اب کام کچھ نہیں کرنا چاہتا. جو بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں نا اس کارٹون کے اندر بچہ جو ہیرو ہے وہ بزدل ہے. بستر میں پیشاب کر دیتا ہے. ماں کا گستاخ ہے. ٹیچر کا گستاخ ہے. پڑھنا نہیں چاہتا. رائٹ ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے بتائیے یہ بچہ جو کارٹون دیکھ رہا ہے وہ تو ماں کا گستاخ اور ٹیچر کا گستاخ پھر بھی ہیرو. پڑھنا نہیں چاہتا پھر بھی ہیرو. کیا ہم اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں. تو پھر بچے جو کارٹون دیکھ رہے ہیں نا اس نے جب بچے نے 14 15 16 17 سال کا ہونا ہے نا اس نے کہا جی میرا جسم میری مرضی. میرا پیو کون ہوتا ہے؟ میری ماں کون ہوتی ہے؟ میرا ٹیچر کون ہوتا ہے؟ سمجھانا والا میرے پاگل نہیں سارے. کیونکہ بچے نے کارٹون دیکھا ہے نا اس بچے کے ذہن میں بچپن سے ہے کہ ٹیچر از نتھنگ. یہ تو پڑھانے پہ پڑھانے پہ زور دیتا ہے. میری ماں تو خام کا کام کہتی رہتی ہے. ماں پیامی ہوتی ہے پیو پیامی ہوتا ہے بس. اب اس نے ماں باپ کو اگنور کرنا ہے ٹیچر کو اگنور کرنا ہے. بچے نے 15 16 سال کے بعد قابو نہیں آنا. یہ سنیے ایک بزرگ کا کال ہے کہ بچہ 7 سال کی عمر تک تمہارا کھلونا ہے. کھیلتے ہو تم اس سے خوش ہوتے ہو دل لگتا ہے توتری باتیں کرتا ہے. 14 سال تک تمہارا خادم ہے چھوٹے موٹے گھر کے کام کر دیتا ہے. پھر 14 سال کے بعد دوست یا دشمن. تو اس لیے a man is known by his company he keeps. ایک آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ دوستی کس سے ہم کر رہے ہیں. بالخصوص جو بوڑھے افراد ہیں ان سے میں کہوں گا اگر آپ کے دوست یہ بعض لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں حکا پینے بیٹھ جاتے ہیں ہوٹلوں پہ چائے کی دکانوں پر یا بڑی اس طرح گاؤں میں چوپار لگا کے چارپائیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. استغفر اللہ. کوئی اسٹیج ڈراموں کی بات کرتا ہے. کوئی اسرائیل علیہ السلام کا مذاق اڑاتا ہے. کوئی فرشتوں کا مذاق اڑاتا ہے. او قیامت کنے دیکھی یار کنے دیکھی. استغفر توبہ توبہ توبہ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے قیامت قائم ہوگی. قیامت کا انکار کرنے والا کافر ہے کفر ہے یہ. تو یہ نہ ہو کہ آپ جن لوگوں میں مقابلے بیٹھتے ہیں ان میں سے کوئی فرشتوں کا مذاق اڑا رہا ہو کوئی نبیوں کی کہانی سنا کے مذاق اڑا رہا ہو کوئی قیامت کا انکار کر رہا ہو کوئی جنت دوزخ کا انکار ہو چاہیے پتہ نہیں کنے دیکھی پتہ نہیں کہ جا کے کی ہونا ہونی کہ نہیں ہونی پتہ نہیں کی حساب ہے یا جو کرنا ہے ٹھیک کر لو. استغفر اللہ توبہ 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 توبہ. نہ مالک یوم الدین روز پڑھتے ہیں آپ. قیامت کے دن کا مالک حساب کے دن کا مالک ہے وہ. حساب ہونا ہے یہ.
ڈے آف ججمنٹ. اور جو دنیا ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، میں نے ریسرچ پڑھی ہے کہ سگنل جو ہے سورج نے بجھنے کے سگنل دینے شروع کر دیے ہیں. سورج بجھنے کے سگنل دے رہا ہے، اس میں بجھ جانا ہے اور قیامت کے دن اندھیرا ہوگا. جی ہاں، نور کس کے پاس ہوگا؟ جو بازاروں میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. نور کن کے پاس ہوگا؟ حدیث میں ہے جو صبح سویرے اٹھ کر نمازوں کی مسجد کی طرف جاتے تھے. نور کن کے پاس ہوگا؟ جو روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. نور تام کی خوشخبری سنا دو. یہ ہے روایتوں میں آیا ہے کن کن کے پاس قیامت کے دن روشنی ہوگی، یہ لکھا جا رہا ہے. کن کن کے چہرے چمکتے ہوں گے. جی ہاں، نمازیوں کے چہرے جہاں اعضائے وضو ہیں، جہاں یہ وضو کرتے ہیں، یہ چہرے چمکتے ہوں گے، پہچانے جائیں گے یہ مومن ہے، یہ نمازی ہے. یہ قیامت کی دن، ورنہ قیامت میں اندھیرا ہوگا، پل صراط پر اندھیرا ہوگا، جہنم میں اندھیرا ہوگا. لہذا ا مین از نون بائی ہی کمپنی ہی کیپس. ایک آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. کسی صورت بھی برے آدمی سے ہم نے دوستی نہیں کرنی. بعض لوگ ہوتے کوئی وہ غیر مسلموں سے یاری کر لیتے ہیں، غیر مسلموں سے وہ یار پھر کیوں ہے استغفر. نہ قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کسی صورت بھی غیر مسلم سے دوستی نہ کرنا. نہ ہاں، سودا لینا الگ بات ہے، بزنس کرنا الگ بات ہے، وہ اس کی اسلامی اجازت ہے. لیکن دوستی منع ہے کہ اس کے کفر کے شعار کو آپ نے دیکھ کر پسند کیا، اس کے کفر کے تہوار پہ مبارکباد دے دی، تو یہ تو بندہ ہی کافر ہو جائے گا. تو اسی طرح سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی دوستی ایسی خطرناک ہوتی ہے، مثال وہ پتہ ہی نہیں چلے دیتے. مثال کے طور پہ قادیانی ہے، وہ اندر سے مرتے ہی پتہ نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن اندر سے کہانی کوئی اور نکلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد توبہ استغفار ہمارے ذہن میں کوئی ایسی بات ڈال دے ہمیں پتہ ہی نہ چلے. بعض لوگ ایسے تھے وہ صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اولیاء کے گستاخ ہوتے ہیں. نہ ہمارا کیا کام ہے یار؟ ہمیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھے لوگ موجود ہیں. ہمیں دوستی کن سے کرنی ہے؟ دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اس طرف آنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جن کی صحبت، جس کی صحبت ملے گی نا، مثال کے طور پر ہمارا بچہ کون سی زبان بولتا ہے؟ جو ماں بولتی تھی، جو باپ بولتا ہے. ایسے ہی جو ماں، اگر ماں باپ اس بچے کو بچپن میں انگلینڈ بھیج دیتے تو ہمارا بچہ آج کیا بولتا ہوتا؟ انگریزی بولتا ہوتا. جو صحبت ملنی تھی، جو صحبت ملنی تھی انہوں نے وہی کرنا تھا، اس بچے نے وہی کرنا تھا. لہٰذا اچھے برے کی تمیز والدین کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ اچھی صحبت میں رہیں. ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹے کی تربیت کرنے کا پروگرام بنایا. بیٹا اس کی بری صحبت میں بیٹھ رہا تھا، بری صحبت میں. اس کے والد کو پتہ چلی، انہوں نے سمجھایا کہ بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی، اس لیے یہ کہہ کر ٹال دیا، ابو جان فکر نہ کریں میں ان جیسا نہیں بنوں گا. ابو نے کہا کہ بیٹا کہہ رہا ہے میں ان جیسا نہیں بنوں گا، بیٹھتا انہیں کے ساتھ ہے. تو ایک ابو نے مثال دی اس کو. ابو اس کے آلو بخارے لے آئے کافی سارے، اور آلو بخارے لا کر کچھ تو گھر والوں نے کھا لیے اور باقی آلو بخارے رکھے. تو بیٹے نے کہا ابو جان ان میں ایک گلا سڑا آلو بخارا بھی سے نکال دیجیے. بچے نے کیا کہا؟ ابو یہ خراب ہے آلو بخارا، اس کو بعد پھینک دے. تو ابو نے کہا بیٹا اس کو رہنے دو، اس کو ٹوکری میں آلو بخارے رکھے، اس کو رہنے دو. جب اگلے دن دیکھا تو اس سڑے ہوئے آلو بخارے کے ساتھ جتنے آلو بخارے تھے وہ بھی سڑ گئے، اس کے ساتھ والے. اب اس کے باپ نے سمجھایا دیکھو ایک سڑے ہوئے آلو بخارے کی صحبت ملی، صرف قربت ملی، یہ باقی بھی خراب ہو گئے. تو ایک دوست کی صحبت کی جو نوست ہوتی ہے نا، برے دوست کی صحبت، اس سے بندہ بھی خراب ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صحبت رکھنی ہے کن کی؟ نمازیوں کی. ہمیں صحبت رکھنی ہے حافظ قرآن کی. ہمیں صحبت رکھنی ہے عالم دین کی. لہٰذا اگر کوئی شخص اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے اندر سے اچھی خوشبوئیں آئیں گی. جیسے اصحاب کہف کا کتا، قرآن میں تذکرہ آیا اس ہفتے کا. یہ نیک لوگوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ تھا، اور اس کی کتابوں میں لکھا، حدیثوں میں آیا کہ یہ کتا جنت میں جائے گا نیکوں کے ساتھ.
نیک لوگوں کے ساتھ تھا، اچھی صحبت تھی، یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ہم دیکھیں کہ اصحاب کہف کا کتا یہ جنت میں جائے گا، تو امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نیک بندوں اور اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے کی برکت سے ایک کتا اتنا بلند مقام پا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خیر قرآن میں فرمایا، تو اس مسلمان شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو اولیاء کرام اور نیک بندوں سے محبت کرنے والا اور ان کی صحبت سے فیضیاب والا ہو؟ جو ولیوں کی صحبت میں رہا کتا وہ جنت میں جائے گا، قرآن میں تذکرہ آ گیا۔ تو جو انسان ولیوں کی صحبت میں رہے، نیکوں کی صحبت میں رہے، اس کا کتنا زبردست فائدہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی صحبت کو بہتر بنانا ہے، ٹھیک بنانا ہے۔ بری صحبت میں بیٹھنے والا یہ معاشرے میں نشان عبرت بن جاتا ہے۔ بری صحبت میں بیٹھنے والا ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ بری صحبت میں بیٹھنے والا یہ اپنی عزت گوا بیٹھتا ہے، وقار گوا بیٹھتا ہے، بعض اوقات اپنی جان بھی، اس کے دوست اس کی جان لے لیتے ہیں، مار کے نہر میں پھینک آتے ہیں، بعض اوقات مار کے کتنے دن بعد لاش نہیں ملتی اس کی۔ اور بعض اوقات برے دوستوں کی صحبت جو ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں اگر جانور بھی رہے تو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی صحبت کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہمیں جن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، دیکھیں یہ بندہ غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، عورتوں کی باتیں کرتا ہے، فلم اور ڈراموں کی باتیں کرتا ہے، ہمارا کوئی کام نہیں۔ ہم دوستی کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ رہ کر دنیا یا آخرت کا فائدہ ہو۔ بھائی دنیا کا فائدہ چلو بندہ کاروباری سیکھ جائے یار، کوئی بندہ کو دو چار لفظ اچھے سیکھ جائے یار، دنیا کا کاروبار کو طریقے سیکھ جائے یار، مینر سیکھ جائے، ایٹیکیٹ سیکھ جائے، آداب سیکھ جائے، صفائی ستھرائی سیکھ جائے، کوئی لینگویج سیکھ جائے، انگلش لینگویج سیکھ جائے۔ مثال دے رہا ہوں میں آپ سے، لیکن وہی انگلش لینگویج سکھانے والی اگر خاتون ہے مثال کے طور پر، اور وہ یاری دوستی کر لے خاتون، تو استغفر اللہ من ذالک، عجیب صورتحال بن گئی مطلب۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ میری صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ دعوت اسلامی آپ کے پاس ہے، کہیں بھی دعوت اسلامی اور اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اگر بچہ پیدا ہوا تو بچے کے کان میں بھی دعوت اسلامی والے اذان فری دے دیتے ہیں۔ بچے کے باپ کو بتاتے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا ہوتا ہے، اور بالوں کے تعداد کے برابر، بالوں کی وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنی ہوتی ہے، تو اسی طرح سے اچھا نام رکھنا ہوتا ہے۔ اور پھر بندہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی ایجوکیشن کے لیے دعوت اسلامی کے دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم ہے، جہاں اس کو پڑھانے والے جو ٹیچریں ہیں ہم کوشش کرتے ہیں باپردہ نمازی خاتون رکھیں، گریجویٹ ہو، جو پڑھا سکتی ہو۔ پھر اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے اسکول میں آتا ہے تو دارالمدینہ اسکولنگ میں کوشش کرتے ہیں کہ بندہ داڑھی والا ہو، نماز پڑھانے والا ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، تاکہ اس بچے کے اندر اچھی خوشبوئیں جائیں۔ جب 5ویں کر لیتا ہے اس کے لیے مدرسۃ المدینہ ہے کہ بچہ قرآن یاد کر لے، قرآن حفظ کر لے، کہ جس نے قرآن کو یاد کیا اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، یعنی قرآن پر عمل کیا، اس کے والدین کے سر پر ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہو۔ پھر حفظ کر لیتا ہے، پھر اس کے لیے اسکولنگ سسٹم موجود ہے، دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم میٹرک تک۔ پھر اس کے لیے جامعۃ المدینہ موجود ہے جس میں بچے درس نظامی کرتے ہیں، عالم بنتے ہیں۔ عالم بننے کے بعد پھر اس کے بعد دارالمدینہ یونیورسٹی موجود ہے جس میں انشاءاللہ دعوت اسلامی والے اسلامی کالج تک تو آگے ہیں، اب یونیورسٹی کھل رہی ہے تو یونیورسٹی میں انشاءاللہ بچے ہمارے حافظ قرآن بھی ہوں گے، عالم دین بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ MBBS کر کے ڈاکٹرز بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ PhD کر کے ریسرچ اسکالرز بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ بچیوں کے لیے بھی ادارے بنا رہے ہیں دعوت اسلامی والے، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے نشے سے، جواریوں سے، بری صحبت سے، برے کاموں سے، برے آداب سے ہم سب بچ سکیں۔ تو لہٰذا میری درخواست یہ ہے کہ چنگے بندے دی صحبت یارو، جیوے دکان تاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، برے بندے دی صحبت یارو، جیوے دکان لو آراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا پہن ہزاراں۔ تو اچھی صحبت، دعوت اسلامی والوں کی صحبت، یہ کہتے ہیں جمعرات کو اجتماع میں آ جائے، چلے جایا کریں۔ یہ کہتے ہیں 3 دن قافلے میں چلے جائیں، چلے جایا کریں۔ یہ کہ جی 7 دن قافلے نماز کورس ہے، چلے جائیں۔ دعوت اسلامی والے یہ غیر سیاسی ہیں۔ دعوت اسلامی والوں کو غرض کیا ہے کہ یہ مسلمان نیک ہو جائے۔ دعوت اسلامی والوں کو غرض کیا ہے کہ یہ مسلمان نمازی ہو جائے، مسلمانوں کے اخلاق بہتر ہو جائے،
کردار بہتر ہو جائے، کریکٹر بلڈنگ ہو جائے، اس معاشرے کے اندر ہم سب لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے، اولیاء سے محبت کرنے والے اور نمازی پرہیزگار، کیونکہ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب لوگوں کو مسجدوں کی ضرورت پیش آئی، جب لوگوں کو حفظ قرآن کی ضرورت پیش آئی، عالم دین بننے کی ضرورت پیش آئی، تو دعوت اسلامی بن گئی۔ دعوت اسلامی نے نماز سکھائی، وضو سکھایا، غسل کا طریقہ بتایا، مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے۔ پھر نیسیسٹی دا مدر آف انوینشن، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ضرورت پیش ہے تو ٹی وی چینل بھی دے دیے۔ پھر جب انگلینڈ گئے تو انہوں نے کہا جی وی وانٹ انگلش مدنی چینل، یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ اردو، ٹھیک ہے جی ان کو انگلش مدنی چینل دے دیا۔ بنگلہ دیش گئے، ان کو بنگلہ مدنی چینل، ٹھیک ہے تو بنگلہ مدنی چینل لے لو۔ تو اسی طرح دعوت اسلامی والے جہاں جاتے رہے، جہاں جس چیز کی ضرورت پیش آئی، الحمدللہ اس معاشرے کو، سوسائٹی کو دیا۔ آپ کو جس چیز کی حاجت ہے آپ بتائیں، دعوت اسلامی کے نگران سے ملیں، آپ کہیں جی میں یہ سوسائٹی بنانا چاہ رہا ہوں، میری بچیوں کی تربیت کا انتظام کریں، میرے بچوں کی تربیت کا انتظام کریں، میری خواتین، گھر کی خواتین کا تربیت کا انتظام کریں۔ آپ کے گھر میں مدنی چینل نہیں آتا، مدنی چینل لگائیں۔ ٹی وی بھی ایک صحبت ہے، ٹی وی بھی ایک صحبت ہے، ٹی وی سے بندہ سیکھتا ہے۔ تو آج کل معاشرے کے اندر تو وہ ٹی وی لگا لو تو لڑائی کٹائی، مار کٹائی، گالا گلوچ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے الحمدللہ آپ ٹی وی دیکھیں گے، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں تو آپ کو بتائیں، ادھر مسجد بن گئے، ادھر حافظ قرآن بن گئے، ادھر عالم دین بن گئے، ادھر مفتی اسلام بن گئے، اتنے ماشاءاللہ نمازی، دیندار، پرہیزگار، اور اتنا اچھا اخلاق اور کردار تربیت دی جا رہی ہے۔ لہٰذا کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے، کردار سازی کے حوالے سے الیاس قادری صاحب ہر ہفتے مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اور مدنی مذاکرے کے اندر الحمدللہ ہماری تربیت کرتے ہیں بہترین انداز سے، کب کس سے کیا بولنا ہے، ہفتے کو دے ٹائم۔ اور سب سے گولڈن اپرچونٹی کتنا سنہری موقع وہ ہے 23 نومبر۔ جی ہاں، یہ منگل والے دن دعوت اسلامی کا بہت بڑا قافلہ اجتماع ہو رہا ہے، اور دعوت اسلامی والے اپنے کردار کو، کریکٹر کو بہتر دیکھیں۔ باہر گھومتے پھرتے مٹی لگ جاتی ہے، دھول لگ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے، آلودگی لگ جاتی ہے، تو بندہ پھر گھر جاتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری روح یہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، روح بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، گناہوں کی وجہ سے روح کمزور ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نیک کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، یہ روح کمزور ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے دل ہی نہیں کرتا۔ تو یہ روح کی، انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا 23 نومبر دعوت اسلامی کا بہت بڑا قافلہ اجتماع ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے فیضان مدینہ کانا۔ دعوت اسلامی کا 10 ایکڑ پر ایک مرکز ہے کانے کے پاس لاہور میں۔ اس سے انشاءاللہ مختلف شہروں سے اسلامی قریب کے جو شہر ہیں وہاں سے آئیں گے، اور انشاءاللہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو یہ چاہتے ہیں ہم کریکٹر بلڈنگ چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے دوست مل جائیں، جو یہ چاہتے ہیں ہم نماز سیکھ جائیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم دین سیکھ جائیں، جو چاہتے ہیں کہ برائی سے بچ جائیں، جو چاہتے ہیں ہماری دنیا اچھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے، جو ایکسپرٹس ہیں ان سے ہم دین سیکھیں، ان کی بات کریں، دنیا کو بہتر کرنے کی باتیں کریں۔ تو 23 نومبر کو فیضان مدینہ کانا میں انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کا قافلہ اجتماع ہو رہا ہے۔ اس قافلہ اجتماع میں کون ہوں گے؟ اس قافلہ اجتماع میں ہوں گے جو 12 ماہ سفر کریں گے اللہ کے دین کے لیے۔ 12 ماہ کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں کہ یار میں دین نہیں سیکھ سکا، آپ کی مہربانی مجھے 12 ماہ لے جائے، مجھے سکھا دیں۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بتاؤں گا بھی، جو سیکھ جاؤں گا دوسرا سکھاؤں گا۔ میں کردار سازی، کریکٹر بلڈنگ اپنی کرنا چاہتا ہوں، میں عادتیں اچھی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھیج دیں۔ تو الحمدللہ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، عادتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، دیندار ہو جاتے ہیں، پرہیزگار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس میں سفر کریں گے 1 ماہ والے، 1 ماہ والے بھی ہوتے ہیں کہ جی یار ہم 1 ماہ دے سکتے ہیں آپ کو، 1 مہینے کے لیے آ جائیں، تو 1 مہینے کے قافلے سفر کریں گے۔ اس میں سفر کریں گے 12 دن والے، 12 دن والے بھی آئیں گے، اور 3 دن والے بھی کافی سارے لوگ ہوں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے نیت کی ہوئی ہے ہر مہینے 3 دن قافلوں میں سفر کریں گے۔ 27 دن اپنا کام کاج کرتے ہیں، 3 دن اللہ کے دین کے نام میں دیتے ہیں، ہم سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، ریفریش ہو جاتے ہیں۔ جب آپ موبائل کو مارتے ریفریش مارتے کہ نہیں مارتے، اس کا سافٹ ویئر سیٹ ہو جاتا ہے، اس کو سکون آ جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو ریسیٹ مارتے ہیں، کب مارتے ہیں؟ سوتے وقت۔ آپ 16 گھنٹے جاگتے ہیں، 7-8 گھنٹے سو جاتے ہیں، 6 گھنٹے سو جاتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو ریفریش کر لیتے ہیں آپ کہ دوبارہ سے کام کے لیے پھر سے تیار ہو جاتے ہیں، جسم کا نظام سیٹ ہو جاتا ہے، بالکل ایون ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان گناہوں کی آلودگی میں معاشرے میں رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے، تو اب 3 دن کے قافلے میں جاتا ہے تو اپنے آپ کو مسجد میں رکتا ہے، دین سیکھتا ہے، نیکی کی دعوت کی بات کرتا ہے۔ مسجدیں بزرگ فرماتے ہیں شیطان کے خلاف مضبوط قلعے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے مسجد آباد کرنے والی اللہ والے،
اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں. تو ایماندار لوگوں کی نشانی ہے مسجد آباد کرنا. یہ ضرور اس پر ہمت کیجیے گا. 23 نومبر ہر علاقے سے ایک بس چلانی ہے ہم نے انشاءاللہ. ہر علاقے سے بس, اس پہ کم سے کم 3 دن سفر کرنے والے ہوں. بدھ جمعرات جمعہ 3 دن کے مدنی قافلے انشاءاللہ. آپ اپنے آفر کریں, آپ آئیں. اگر آپ کو یہ دیکھیں آج 1-1.5 گھنٹے کا اجتماع, 1.5 اسپیچ. اب اس میں ایک ٹاپک لکھ سکتا تھا میں آپ اس کے رسول کی بات کروں, رزق حلال کی بات کروں, اولاد کی تربیت کی بات کروں, زوجہ کے حقوق کی بات کروں, میں رشتہ داروں کے حقوق کی بات کروں, میں کیا بات کروں. ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہو یار یافور بھائی نے یہ تو بات ہی نہیں کی, یافور بھائی نے یہ تو بات ہی نہیں کی, یہ بات. اب بتائیے میں گھنٹے سوا گھنٹے میں کیا, میں نے وہ بات کی ہے آج. اگر آپ اچھی صحبت میں آ جائیں گے تو سارے کام صحیح ہو جائیں گے, آنے والی لائف بن جائے گی. ایک بیان سے کچھ نہیں ہوتا, ایک بیان سے ذہن ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے. ہماری ڈائریکشن سیٹ ہو گئی نا, مثال کے طور پر ایک ہی میٹنگ کے اندر کراچی کو نہیں پہنچا دے گا, وہ ایک مشورہ دے گا کہ جی یہاں سے سیدھا آپ جائیں حافظ آباد, حافظ آباد سے 16 کلومیٹر موٹر وے آئے گی. موٹر وے تو منہ لاہور نو کرنا, تو لاہور جا کے جدو جاؤ نا فیض پور انٹرچینجر وہ نال لکھا ہوئے گا کراچی ملتان, ایਂ کر کے کراچی چڑھو گے نا بس پھر 800 کلومیٹر بعد آئے گا سکھر, اتوں تھی N5 لینی ہے, N5 تو جا کے حیدرآباد تو پھر موٹر وے آ جائے گی, تھی کراچی پہنچ جانا ہے. تو کراچی جہاز سے بڑھتے مدینے چلے جانا. اب یہ نہیں ہو سکتا تجھے کوئی یفور بھائی تو یاد کراچی نہیں پہنچایا, نہیں میں کراچی نہیں پہنچا سکتا, وہ 12 گھنٹے لگیں گے, جب 14 گھنٹے لگیں گے, لیکن میں آپ کو ڈائریکشن بتا سکتا ہوں کہ ادھر جاؤ گے نا کراچی سے کر کے مدینہ. تو یہ آج ڈائریکشن میں نے بتائی ہے کہ اگر آپ اچھے دوست بنا لیں گے نا, وہ قرآن بھی سکھا دیں گے, نماز بھی سکھا دیں گے, وضو بھی سکھا دیں گے, غسل کا طریقہ بھی سکھا دیں گے, آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور آخری عمر میں پھر آپ کا ساتھ بھی نہیں چھوڑیں گے. جس عمر میں 50 سال کے بعد بندوں کو گپ شپ اور دوستی یاری چاہیے ہوتی ہے, بات چیت, گھریلو ٹینشن, دماغی طور پہ بندہ کمزور ہو جاتا ہے, اکیلا ہو جاتا ہے, اس کے پاس ملنے گلنے والے کم ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ دوست کم آتے ہیں اس کے, گپ شپ مارتے ہیں اس کے ساتھ. تو لہٰذا دعوت اسلامی والے انشاءاللہ بہت اچھے دوست ہیں. میں نے تو اچھا پایا الحمدللہ, 33 سال سے دعوت اسلامی کو بنایا, میں نے دعوت اسلامی والوں کو اچھا پایا. یہ دین کی بات کرتے ہیں, نماز کی بات کرتے ہیں, اللہ رسول کی بات کرتے ہیں, مسجدوں کی بات کرتے ہیں, جنت کی بات کرتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی محبت کی بات کرتے ہیں, اللہ کی رحمت کی بات کرتے ہیں, اور جہاں جس چیز کی حاجت ہو اس چیز کو کرتے ہیں. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ بڑی عمر میں چلا جائے, بڑی عمر میں, تو اس کو رحمت کی بات کرو, اللہ کی رحمت کی امید دلاؤ. اور جو ینگسٹرز ہیں ان کو آپ تھوڑا سا اللہ کے خوف سے ڈرائیں, تاکہ یہ نفس ینگ ہوتا ہے نا, اس کو نہیں امید ہوتی کہ میں مر جاؤں گا, اس کو نہیں بیمار ہو جاؤں گا, وہ طاقتور ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے, وہ نفس اس کا ہوتا ہے کہ نوئی رکھی جائے گی, حالی بڑا ٹائم پہ ہے. بوڑھا آدمی ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سا کمزوری ہو احساس ہوتا ہے, یہ بعض اوقات مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے, یار ہوتے گئے اسے گئے, وہ کچھ نہیں چوندا نہیں, کو ماندا نہیں. اس کو رحمت کی امید دلانی ہے, اس کو موٹیویٹ کرنا ہے, اور ینگ آدمی جو ہے اس کو تھوڑی بریکیں لگوانی ہے, تو بھائی خدا کا خوف کرو, کی کر دے. تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی 1000 سال پہلے تربیت کی ہے. تو دعوت اسلامی کے ماحول والے الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمارے بیچ میں ہیں. 23 نومبر لاہور میں فیضان مدینہ کانا انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران اتاری صاحب انشاءاللہ بیان کریں گے, جن کو ہم مدنی چل پر دیکھتے ہیں. انشاءاللہ وہاں آئیں گے, سنت و برا بیان کریں گے, انشاءاللہ بہترین انداز سے اللہ کی رحمت سے ہوگا. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ کوئی آپ میں سے 12 مہینے کے لیے آ جائے, کوئی آپ میں سے 1 مہینے کے لیے آ جائے, کوئی 12 دن کے لیے آ جائے, اور کم از کم 3 دن کے لیے سارے آئے. مزہ نہ آئے پیسے واپس, منی بیک گارنٹی ہوتی ہے نا, منی بیک گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ مزے نہیں, مزہ نہیں آئے گا, انشاءاللہ ہمارے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا, انشاءاللہ باقی مزہ آ جائے گا. آپ کے یار واقعی سکون ملے ہے, واقعی سکون ملے ہے. سکون کیا چیز ہوتی ہے؟ جنہیں مدینہ نہیں دیکھیا نا وہ مدینے آگے دسے. سکون کسے کہتے ہیں؟ مزے کو بھی مزہ آ رہا تھا وہاں پر, خوشی بھی خوشی سے جھومتی تھی وہاں پر, مسرت میرے چوطرف گھومتی تھی, مزہ بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. الیاس قادری صاحب لکھتے ہیں, تو جس نے مزہ چکھے ہی نہیں اس کو کیا پتا کیا ہوتا ہے. تو 3 دن سفر پہ کرے نا, آپ دیکھیں ذرا
आशिकान रसूल के साथ सफ़र करके क्या होता है। इंशाअल्लाह मदीने की मोहब्बत भी मिलेगी इंशाअल्लाह। 23 नवंबर 23 नवंबर मंगल वाले दिन मेरा ख्याल है कि यहाँ से अगर आप असर के बाद चलें, मगरिब में चलें, असर में चलें, अगर जोर में भी चल सकते हैं, जोर में चल जाए आपको खाना भी खिलाएंगे शाम को, बिल्कुल। असर में चलें तो भी मरहबा। मेरा ख्याल है मगरिब में चलेंगे तो आप लेट हो जाएंगे ना, क्योंकि 6 बजे निकले तो 2 घंटे तो मिनिमम चाहिए होंगे, तो बल्कि 2 नहीं 2.5-3 घंटे बस में तो ज़्यादा लग जाती है, तो 9 बजेंगे आपको जाते जाते, है ना। तो असर की नमाज के बाद बसों में आप हर इलाके से बस चलाएं, और आपका बहुत बड़ा मरकज़ दावत इस्लामी का वो आपका मुंतज़िर है। मैं उम्मीद करूँगा अच्छे दोस्तों की तलाश में आप ज़रूर आएंगे। आज के बयान का असर होगा, घर में अच्छी सोबत, मदनी चैनल आ जाए फिर मैं सोचूंगा असर हुआ, आपके हाथ में किताब आ जाए मैं समझूंगा असर हुआ, कुरान की तिलावत बढ़ जाए मैं समझूंगा असर हुआ। और एक मशवरा दूं, 2 रकत सलातुल हाजत पढ़ें, 2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजत, हाजत की नमाज, अल्लाह अकबर, 2 नफल पढ़ें इस नियत के साथ, या अल्लाह मुझे नेक दोस्त अता कर दे, मुझे अच्छे दोस्त दे दें जो मेरे दुनिया में भी भला करें और मेरी आखिरत में भी भला करें। हो सकता है ये अल्लाह से दुआ कर लेना, या अल्लाह मुझे ऐसे दोस्त दे दे जो मतलबी ना हो, या अल्लाह मुझे मुखलिस दोस्त दे दे, मुखलिस। अल्लाह अकबर। 2 नफल पढ़ के अल्लाह से दुआ करें। इशा अगर नहीं पढ़ी जिसने, वो इशा जरूर पढ़े। नमाज एक भी छोड़ी तो सख्त गुनाहगार है ये बंदा, सख्त गुनाहगार है, ठीक है। दुनिया में अल्लाह ताला ने रियायत दी है, दुनिया में रियायत दी है बंदों को, काफिरों को भी वो कुछ नहीं कहता, उनको भी रिस्क दे रहा है। ये मालिक है, ये खालिक है, ये रब है अल्लाह। वो कुरान में इरशाद फरमाता है 12वें पारे में गालिबन, रूए जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मा करम पर ना हो। चूंकि उसने पैदा किया है, उसने हाथी को भी रिस्क देना है, वेल मछली को भी देना है, जंगल के शेरों को भी देना है, चूंटियों को भी देना है, परिंदों को भी देना है, इंसानों को भी देना है, मुसलमानों को भी देना है, काफिरों को भी देना है। दुनिया आलमी असबाब है, जो कोशिश करेगा वो पालेगा। आखिरत सिर्फ मुसलमानों के लिए, सिर्फ ईमान वालों के लिए, आखिरत सिर्फ ईमान वालों के लिए। और दुनिया के अंदर हमने अल्लाह से दुआ मांगनी है, या अल्लाह मुझे ऐसे दोस्त दे दे जो मेरा दुनिया में भी भला करे, मेरी आखिरत में मुझे अच्छे लोगों से मिला दे, या अल्लाह मुझे नेक लोगों से मिला दे। अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में चेंज आना शुरू हो जाएगी। बाज़ लोग ऐसे होते हैं, दोस्त ऐसे होते हैं, वो इंसान को इतना मायूस कर देते, बंदा खुदकुशी में मजबूर हो जाता है, मर जाता है, घर वालों से लड़ता है। वो बेगम को, दोस्तों की वजह से लोग बाद का बेगम को तलाक दे देते हैं, और औरतें सहेलियों की वजह से, मल्लेदार भी सहेलियों रिश्तेदारों की वजह से छोड़ से तलाक ले लेती, उसकी सोबत ठीक नहीं होती, उसको छेड़ने वाली बहुत होती, तेरा बंदा कुछ नहीं करता, तेरा बंदा तेरा कुछ नहीं देता, तेरा बंदा कुछ नहीं देता, तो तुम्हारे परे जाके तेरे की तकलीफ है। हदीस पाक में आया, जो मियाँ बीवी में जुदाई करवाए, मियाँ बीवी में जुदाई कराए, वो हम में से नहीं। फिर एक और हदीस में है कि वो हम में से नहीं है जो दोस्तों में जुदाई करवाए, दो दोस्तों में नफरत डलवाए, उनकी दोस्ती खत्म कराए। तो दोस्त की इतनी इंपॉर्टेंस है, हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो अब औरत की सोबत, अपनी खातून की सोबत भी चेक करें। जो शोहर है ना, अगर इन्होंने घर वसाड़ा है ना, तो इसकी सोबत, औरत की सोबत भी चेक करें। वो ना होए कल केस किया होए, ਤੁਸੀਂ 10 सूट रोज दे दिन महीने च 10 सूट दियो, और फिर भी तेरा पता कुछ नहीं दिंदा, मुंह बनया हुआ कुछ नहीं दिंदा, खर्चा नहीं पूरा करता, उसकी सोबत ठीक नहीं है। उसकी सोबत फिर रखें, दावत इस्लामी का इज्तिमा शुरू करें, इस्लामी बहनों का इज्तिमा शुरू करें, वहाँ उसकी तरबियत हो, उसको पता चले कि मर्द की जिम्मेदारी है कि उसने साल में 2 सूट देने हैं। बस शरीयत में क्या हुक्म है, मर्द को 2 सूट देने हैं, इसने 2 जुतियां देनी हैं, एक सर्दियां का, कहते गर्मियां का, ये उसने देना है। अगर जो ज्यादा देता है तो बेपानी है उसकी, 2 जिम्मेदारी है, नहीं देगा तो गुनाहगार होगा। तो अब बताइए 10 लैके भी राजी को, उसकी वजह कि उसकी सुबह ठीक नहीं है, उसकी उठक बैठक ठीक नहीं है, माहौल नहीं ना ऐसा। तो टीवी का माहौल है, तो फिल्म और ड्रामों का माहौल है, तो सोशल मीडिया का माहौल है, वो सीख कहाँ से रही है। तो उसकी सोबत भी ठीक करें। अगर हमने अपने घर को, अपना घर अपनी जन्नत, तो खाली ताड़ी जन्नत ही कादी ना जन्नत बनने, तो उसकी तरबियत भी जरूरी है, और उसकी तरबियत करने का कुरान हुक्म दे रहा है।
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو گھر والوں کی تربیت مرد کے ذمے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، مرد عورتوں پر افسر ہے۔ تو یہ مرد نے تربیت کرنی، انہوں آپ کا نہیں آتا، انہیں پوری نہیں سکھانا، تو خود بھی سیکھنا ہے۔ تو لہٰذا میں تو آفر دے رہا ہوں آپ کو، بالکل فری آفر ہے کہ 23 نومبر کو آ جائیں دعوت اسلامی کا مرکز میں، جون سا کورس کہیں گے آپ کو وہ کرا دیں گے۔ سنت نکاح کورس بھی کرا دیں گے۔ سنت نکاح کورس کیا ہے؟ حق مہر کی ہوتا ہے، نانفقہ کی ہوتا ہے، طلاق کنایہ کی ہوتی ہے، عربت وصالت کی ہوتی ہے، شادی کے سارے مسائل آپ کو سکھا دیں گے، پورے سکھا دیں گے۔ جون سا کورس کہیں گے دعوت اسلامی والے، زکوٰۃ کا کہیں گے، حج کا کہیں گے، عمرے کا کہیں گے، نماز کا کہیں گے، جھوٹ سے بچنے کا کورس کہیں گے، سچ بولنے والا کہیں گے، جو کورس کہیں گے آپ کو کرا دیں گے۔ اب آئیں سر، آئیں سیکھنے کے لیے آئیں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ گھر بسانا چاہتے ہیں تو گھر والی کی صحبت بھی ٹھیک کرنی ہے اور بچوں کی صحبت بھی ٹھیک کرنی ہے، اپنی صحبت ٹھیک کرنی ہے۔ آپ نے یاری دوستی ساری بند کر کے ٹی وی بند نہیں کیا، پھر پھنس گئے۔ اس نے ڈرامہ میں رہا ہے کہ شور لیٹ آتا تھا تو اس نے کہیں اور لڑکی رکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تم سیدھا تو لیٹ آتی ہے تو موبائل چیک کراؤ گا، اس نے اپنے کیس ڈال دیا، ڈرامے سے سیکھ گئی وہ۔ تو اس طرح الٹی باتیں سن کے سیکھ کے اس کے ذہن میں وسوسے آتے رہیں گے۔ تو آپ کو اس کا ٹی وی بھی ٹھیک کرنا ہے، مدنی چینل دینا اس کو، بچوں کو بھی مدنی چینل دینا ہے تاکہ وہ پازیٹیو مائنڈ رہیں، نیگیٹو مینٹلٹی نہ آئے۔ پازیٹیو سے صحت اچھی ہوگی انشاءاللہ، طبیعت بھی ٹھیک رہے گی۔ جزاک اللہ۔ باتیں تو بہت ساری کر سکتا ہوں لیکن چونکہ وقت محدود ہے، اللہ آپ کی ہماری ہم سب کی خیر فرمائے۔ 23 نومبر کی آپ کو میں نے دعوت دی ہے، 1 ماہ 12 دن اور 3 دن۔ اب آئیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے ساتھ سب کس کا دل چاہتا ہے، ویسے آج بیان سنا، باتیں سنی کہ نہیں یار چنگی صحبت ہونی چاہیے، دل کر دینا چلے ہی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کون کون آئے گا، یہ نہیں پوچھ رہا کہ آئے گا کیڑا کیڑا، یہ نہیں پوچھا، دل کس کا کر رہا ہے کہ یار چلے جائیے سب دن، کس کا دل چاہ رہا ہے۔ اچھا بعض کا دل بھی نہیں چاہ رہا، ابھی دل بھی نہیں کرتا، دل کر رہا ہے نیچے کرے۔ اگر آپ کا دل کرے کہ شوارما کھانا ہے، میں مثال دیتا ہوں، ابھی واپس آ کے کیا کریں گے آپ؟ شوارما لبا گے، نیچے وہ بند ہو گئی دکان، ادھر لب یار کتنے شوارما ملتا ہے، اب کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟